تو میں نے کہا مارنا ہے مار دو، کاٹنا ہے کاٹ دو، جو کر سکتے ہو بھائی کر لو، میں کھڑا ہوں۔ برادری میں تو کوحرام مچ گیا۔ ناؤز باللہ ایک صحابی رسول کی جو اولاد سے ایک بچہ ہے وہ ناؤز باللہ مرتد ہو گیا، انہوں نے مارا پیٹا، گھر سے نکالا، مینٹری ٹارچرز کیے، تمانچے رسید کیے، ٹانگوں پہ ڈنڈے مارے، دوبارہ قادیانی کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لالچے دیں، جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ وجہ یہ ہے کہ قادیانی پوری دنیا کے تمام اہل اسلام کو مسلمان نہیں بلکہ کافر کہتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ مسیح موعود بھی ہے، امام مہدی بھی ہے، وہ ذلی بروزی نبی بھی ہے، میں ایک چیز ہوں تو دوسری چیز نہیں ہو سکتا، اور یہ لوگ اس چیز کو ڈائجسٹ کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ ہے کیا اصل کلیم ہے کیا اس بندے کا؟ مرزا بشیر الدین محمود کے پہ اللہ کا عذاب آیا تھا سر، پوری ایک تاریخ ہے۔ آخر انہوں نے وہیں پہ ایک مٹی کا ڈھیر لگایا، کہا یہ تیرے باپ کی قبر ہے مرزا قادیانی کی، وہیں پہ اس پہ لبڑتا، پیشاب کرتا، غلاظت کرتا، منہ پہ مل لیتا۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے جو ہمارے یہاں کہی جاتی کہ اس کو واش روم میں موت آئی؟ کہتا ہے اس لیے میں پہلے مریم بنا، اس کے بعد نعوذ باللہ اللہ نے غلط کام کیا، اس کے بعد مجھ میں سے میں ہی پیدا ہو گیا، تو دنیا میں سر پہلی پیدائش ہے جو میں ولد میں ہوں۔ تو کہتا ہے صفت مریم میں پرورش پائی، 10 ماہ تک میں حاملہ رہا، اور نعوذ باللہ اس کے بعد کہتا ہے مجھے مریم سے حصہ بنایا گیا، اپنی ماں بھی خود بنا معاذ اللہ، اور اپنا بیٹا بھی خود ہی بن گیا۔ تو سر یہ اس کو نبی ماننا، میں نے بھی کہا یہ اسلام کی تو انسرٹ ہے ہی، اللہ یہ لاجک کی بھی سر انسرٹ ہے سر، اس پہ میں نے چیلنج کیا ہے فہد بھائی، میں نے کہا دنیا کا کوئی قادیانی مرزا قادیانی کی نام نہاد اولاد کو جو نصرت جہاں بیگم سے تھی حلالی ثابت کر دے سر 2 کروڑ روپیہ۔ السلام علیکم ڈیئر فیلاز، ویلکم ٹو ایف کے پوڈ کاسٹ۔ جہاد اکبر کی ایک اور سٹوری آج میرے پاس موجود ہے۔ میرے گیسٹ جو ہیں وہ ایکس قادیانی ہیں، اور ایسے ویسے نہیں، بہت ہی کٹر قسم کے قادیانی گزرے ہیں۔ ان کا خاندان، ان کا پچھلی 2 پشتیں جو ہے اسی ایک جو ہے عقیدے سے منسلک رہیں، مگر انہوں نے اپنے خلاف ایک جنگ کی بھائی، اور نہ صرف اپنے لیے جنگ کی، بقول ان کے وہ اب تک 5 سے 6 ہزار یا غالباً اس سے بھی زیادہ قادیانیوں کو مسلمان کر چکے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں عرفان محمود برگ صاحب۔ سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی، آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ سر، میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر اگر میں آپ کی پرسنالٹی کی ساری پرتیں ہٹا دوں، نیچے سے کیا نکلے گا؟ سر الحمدللہ ایک سچا مسلمان۔ اب سچ ہر بندے کا اپنا اپنا سچ ہوتا ہے نا۔ ایک قادیانی جو قادیانی گھر میں پیدا ہوا ہے اسے تو ہمیشہ ہی لگتا ہے کہ بھائی یہی میرا سچ ہے۔ جو عیسائی گھر میں پیدا ہوا ہے اسے بھی لگتا ہے کہ بھائی یہی میرا سچ ہے، دوسرے کا سچ سچ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیوں یہ کہتے ہیں کہ سچ جو ہے بھائی میرا سچ ہے وہی سارے کے سارے مانیں؟ یہ امید بھی رکھنا کیا یہ فطری ہے یہ عمل؟ سر ظاہری بات ہے، ایک بندہ اگر کسی کے گھر میں پیدا ہوا، عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، وہ یہی بولے گا عیسائی ہے ٹھیک ہے۔ اگر یہودی کے گھر میں اس نے جنم لیا وہ یہی بولے گا یہودی ہے ٹھیک، کیوں؟ چونکہ اس نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہوتا ہے، دوسرا رخ اس کے سامنے نہیں ہوتا۔ ایک چیز بچپن سے اگر آپ کسی کے بچے کے ذہن میں مطلب اس کو بار بار کلک کرے گی، بار بار اس کو آپ فیڈ کر دیں اس کے مائنڈ میں، تو ظاہری بات ہے سر وہ تو وہی بات کرے گا جو اس کو کہا گیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جب تصویر کا دوسرا رخ اس تک سامنے آتا ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا ریالٹی ہے، کیا سچائی ہے، کیا غلط ہے۔ تو یہ تو انسان کے اختیار میں دیا گیا ہے، اسی لیے جو بچہ ہے وہ تو فطرت اسلام پہ ہوتا ہے نا۔ حضور نبی پاک تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے جو گھر والے ہیں اس کو یہودی، عیسائی یا کسی اور مذہب سے وہ منسلک کر دیتے ہیں۔ بچہ تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ بالکل میں بات مانتا ہوں۔ دیکھیں نا عرفان بھائی، جیسے ہمارے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم شروع سے اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، اور نہ صرف اسے اسلام کی تعلیم دیتے ہیں بلکہ اسے سب کانشیس لیول پہ بھی بتاتے رہتے ہیں کہ عیسائیت کیوں غلط ہے، کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مسیح علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہ یہودی جو ہے حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی اور پرسیپشن ہے، حضرت عیسیٰ کو یہ نہیں مانتے، یہ باتیں کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے بچپن میں کیا قادیانی گھر میں بچوں کے دماغ میں فیڈ کیا جاتا ہے ریلیٹڈ ٹو دوز جو کہ ریئل مسلم ہیں؟ ان کے بارے میں کیا کوئی نفرت انگیز کو باتیں بتائی جاتی ہیں بچپن میں؟ فہد بھائی دیکھیں میں آپ کو اپنی مثال دوں گا، چونکہ آپ نے میرے تعارف کے والے سے بات بتائی کہ میرا فیملی بیک گراؤنڈ سارے کے سارے قادیانی تھے جی، تو میں آپ ہمارے بڑے یہ ہم سے کہتے تھے کہ نا ہم سے مطلب وہ یہ ہمیں یہ لیکچر دیتے اس پہ کہ وی آر ریئل مسلمس، اور وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کا ان گنت بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک قادیانی، یعنی کہ وہ خود کو احمدی کہتے ہیں،
احمدی گھرانے میں اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا. تو میں نا کئی بار رات بچپن کا زمانہ تھا تو آدھی رات کو اٹھنا نا جب کسی مطلب کسی کام کے لیے پیشاب وغیرہ کے لیے, تو میں نے کئی بار دیکھنا کہ میری دادی وہ مصلی بچھا کے اس پہ باقاعدہ وہ اللہ اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی تھی, تہجد پڑھ رہی ہوتی تھی, نوافل ادا کر رہی ہوتی تھی. تو ظاہری بات ہے ہمارے ذہن میں تو پھر یہی تھا کہ اگر میری یہ دادی ہے یہ اسلام پہ چل رہی ہے, اللہ رسول پہ بلیو کر رہی ہے, ہم سے ہمارے بڑے یہی کہتے تھے کہ وہ یا ریئل مسلم, ہم اللہ کو مانتے ہیں, نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں, صحابہ اہل بیت قرآن و حدیث پہ ہم بلیو کرتے ہیں, تو ہم تو مسلمان ہیں. ہاں یہ ملا ظالم ہے, یہ مولوی ظالم ہے, یہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ ظالمانہ ہے کہ جس میں ہمیں کافر کہا گیا, ہم تو بڑے اچھے مسلمان ہیں. تو یہ تصویر کا ایک رخ تو ہر قادیانی کے ذہن میں ہوتا ہے چونکہ اس کے بڑے اس کو یہ بتاتے ہیں. تو یقینی بات ہے ہمارے ذہن میں بھی یہی تھا. صحیح ہے. چلیں مجھے وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ بتائیں عرفان بھائی جہاں سے آپ کو لگا کہ نہیں یار دیر از سم تھنگ رانگ, وہ کیا ہے؟ اب میں نے جہاں تک سنا میں 6th 7th یا 8th میں ہی آپ کے دماغ میں کچھ اس طرح کی چیزیں آنی شروع ہو گئی ایک بچے کے طور پہ. تو اتنی عمر میں تو بندے کی اتنی کوئی پکی ذہنیت بھی نہیں ہوتی, اور ہمارے ہاں بھی 7ویں 8ویں کے بچے الٹی سیدھی کوئی باتیں سوچ لیتے ہیں, کسی بھی چیز میں بلیو رکھ لیتے ہیں. تو آپ نے کیا ایسی چیز دیکھی کہ آپ کو لگا یار دیر از سم تھنگ ڈراسٹیکلی رانگ ہمارے عقیدے میں؟ دیکھیں فہد بھائی یہ تو یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر پاسبل نہیں ہے. یہ پروردگار کا مجھ پہ یہ خاص فضل ہوا, کرم ہوا, اس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی. میں یہ سوچتا تھا کہ میں خود کو اس لیے قادیانی یعنی کہ بقول ان کے احمدی کہتا ہوں کہ میں ان کے گھر میں پیدا ہوا. میرے دادا نے پیچھے سے قادیان میں نعوذ باللہ مرزا قادیانی کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اس کو اللہ کا نبی رسول مانا. مطلب کہ یہ فتنہ ہماری فیملی میں اس نے انجیکٹ کر دیا. اس کے بعد پوری نسل یہی بھیڑ چال چلتے اسی اندھے کنویں میں گر گئے. تو میں یہ سوچتا تھا کہ میرا دادا نے اس وقت جو ہے وہ مرزا قادیانی کے ہاتھ پہ اپنے بچپن کے زمانے میں بیعت کی, اس کو نبی مانا, اگر وہ عیسائیت کو قبول کر لیتا تو یقینی بات ہے میرے گلے میں بھی سلیب ہوتی, میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتا, مریم کو خدا کی بیوی مانتا, نعوذ باللہ. اگر میرا دادا اس وقت اس کو ہندو مت سے اٹریکٹ ہو جاتا تو یقینی بات ہے ہمارے گھر میں بت ہوتے, میں بھی بتوں کو رام رام کرتا. تو میں نے سوچا کہ میرا دادا جس کو اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا تھا, جہالت کی بنیاد پہ اس فتنے کو اس نے قبول کیا اور اس کو معاذ اللہ اس نے قبول کر لیا, اللہ کا نبی مان لیا. تو مجھے اس پہ ریسرچ کرنی پڑے گی, مجھے اس پہ دیکھنا پڑے گا کہ ریالٹی کیا ہے. آخر دنیا بھر کے سارے مسلمان قادیانیوں کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہیں. یہ تو 74 میں تو ان کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پہ غیر مسلم اقلیت قرار دیا کہ جب قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی, مولانا مفتی محمود جیسے بڑے بڑے علماء سارے مقاصد پہ فکر کے انہوں نے اپنا اپنا رول پلے کیا. تو سر اس 74 میں اس قرارداد سے بھی پہلے ایک مکہ شریف کے اندر رابطہ عالم اسلامی کے زیر اہتمام ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی جس میں پوری دنیا کے تمام کنٹریز کے جو بڑے بڑے اسپرچول لیڈرز ہیں اس میں تشریف لائے تھے, بڑے بڑے علماء مفتیان کرام. تو ان کے سامنے جب یہ معاملہ پیش ہوا کہ قادیانی کون ہے, انہوں نے کہا یہ مسلمان نہیں ہے جن کے یہ عقائد ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نعوذ باللہ مرزا قادیانی اللہ کا نبی ہے, اللہ کا رسول ہے. اب جو اس کو مجدد مانے, مسیح ہے, موعود, امام, مہدی, نبی, رسول مانے, تو یہ تو مسلمان نہیں ہے, کافر ہے. تو قادیانیوں کا معاملہ میں سوچتا تھا کہ دنیا بھر کے سارے مسلمان وہ ان کو کافر کہتے ہیں. آپ اہل شام سے پوچھیں قادیانی کون ہے, کہیں گے سب سے بڑے کافر. اہل عراق سے پوچھیں, اہل فلسطین سے پوچھیں, اہل لبنان, کسی بھی اسلامی کنٹری سے کسی بھی علماء سے پوچھیں قادیانی کون ہے, وہ کہیں گے مسلمان نہیں ہے, سب سے بڑے کافر ہیں. آپ امام کعبہ سے پوچھیں قادیانی کو, مسجد نبوی شریف کے امام کے سے پوچھیں. تو میں سوچتا تھا کہ جب پوری امت مسلمہ دنیا کے سارے اسلامی کنٹریز قادیانیوں کو مسلمان نہیں کہتے, کافر کہتے ہیں, وائی. آخر میں سوچتا تھا کہ مرزا قادیانی نے یعنی کہ ہمارے بڑوں نے ایسا کون سا کام کیا فہد بھائی کہ بقول ہمارے ہم کلمہ پڑھتے ہیں, قادیانی کہتے ہیں کہ یہ کلیم کرتے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں, تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہم پھر بھی کافر. مرزا قادیانی نے آخر کون سی سر ایسی بات کر دی کہ بقول ہمارے ہم اللہ کو مانتے ہیں ہم پھر بھی کافر, ہم نبی علیہ السلام کی نبوت کے قائل ہیں ہم پھر بھی کافر, ہم صحابہ کو مانتے ہیں, اہل بیت کو بھی بلیو کرتے ہیں, قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, ہم پھر بھی کافر. آخر کچھ تو سر ایسا ہوگا کہ مجھے بس وہ اس کی تلاش میں نکلنا ہے, مجھے اس کی جستجو میں نکلنا ہے, اسے ریسرچ میں پڑھنا ہے کہ میں آج کہاں پہ کھڑا ہوں, اور اگر کھڑا ہوں تو مطلب جو دنیا بھر کے سارے مسلمان ہمیں کافر کہتے ہیں, کیوں کہتے ہیں.
تو بس یہ کیوں کی تلاش میں نکلا. کتنی دیر لگی اس کیوں سے؟ مجھے تقریباً کوئی 2-3 سال لگ گئے اس پہ، میں ریسرچ کرتا رہا الحمدللہ. یعنی کم و بیش میٹرک کرنے تک؟ میٹرک کے تک الحمدللہ میں مطلب میٹرک کے تک جب ہوا تو تب میں اللہ کے کرم سے مسلمان ہو چکا تھا. تصدیق بالقلب ہو گیا، اقرار باللسان کب کیا؟ وہ پھر میں نے الحمدللہ جب میٹرک میں تھا تب اللہ کے کرم سے سن اپنا 2000 میں میں نے پھر لاہور جامعہ نعیمیہ سے باقاعدہ مفتی صاحب کے پاس جا کے وہاں پہ قبول اسلام کیا اور سرٹیفکیٹ بھی بنوایا الحمدللہ. گھر کب پتہ چلا؟ اسی وقت پتہ چل گیا. پھر کیا ہوا؟ وہ میں نے تو ظاہری بات ہے گھر میں یہ اناؤنس کیا کہ بھائی میں مسلمان ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا. اور انہوں نے کہا یہ تو برادری میں تو کوحرام مچ گیا. میرے والد صاحب فہد بھائی وہ لیڈ کرتے رہے ہیں قادیانیت کو، مطلب کہ وہ آپ نے سنا ہوگا میری ویڈیوز میں، وہ پریزیڈنٹ رہے قادیانی جماعت کے، فائنانس سیکرٹری بھی رہے. تو ان کو گھر میں تو بگڑ مچ گئی. انہوں نے کہا یہ تو بڑا کام خراب، یہ تو ہمارا نعوذ باللہ ایک صحابی رسول کی جو اولاد سے ایک بچہ ہے وہ نعوذ باللہ مرتد ہو گیا. اب قادیانی کہتے ہیں کہ جو ان کے اس فتنے سے نکلتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، یہ کہتے ہیں وہ مرتد ہو گیا. وجہ یہ ہے کہ قادیانی پوری دنیا کے تمام اہل اسلام کو مسلمان نہیں بلکہ کافر کہتے ہیں. اور یہ بات اسمبلی میں بھی پیش ہوئی تھی کہ جب وہ اٹارنی جنرل نے دکھایا کہ مرزا قادیانی کذاب کی وہ کتابیں پیش کی، روحانی خزائن والیوم نمبر 5 تذکرہ سے وہ عبارتیں پیش کی جس میں اس نے کہا کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا، رسول نہیں مانتا، یہ ساری امت کافر ہے. تو مطلب انہوں نے کہا جی یہ مرتد ہو گیا نعوذ باللہ میرے بارے میں. تو ریاکشن ہوا، ظاہری بات ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میٹرک کا ایک نوجوان مطلب بچہ ہی ہے کیا، وہ انہوں نے مارا پیٹا، گھر سے نکالا، مینٹری ٹارچرز کیے، ریاکشن کیا، بڑا شدید قسم کا رد عمل دیا. دوبارہ قادیانی کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لالچیں دیں، ہر قسم کا، منہ پہ تمانچے رسید کیے، ٹانگوں پہ ڈنڈے مارے. یعنی کہ انہوں نے ہر قسم کا جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. تو میں قادیانیوں سے یہاں یہ بھی کہتا ہوں، ہم سرتاپا محبت ہی محبت. وہ میں یہی حس کرنے لگا تھا کہ قادیانی کہتے ہیں کہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن. یہ ان کا سلوگن ہے جی، ہم تو ہم سب سے محبت کرتے ہیں، نفرت کسی سے نہیں کرتے. تو پھر میں ان سے بولتا ہوں مجھے تو مارا گیا تھا، مجھے تو پیٹا گیا، اور میرے سامنے کئی ایسے لوگ تھے اس کے بعد جو مسلمان ہوئے ان پہ بھی ریاکشن ہوا. یہ پوری ایک سٹوری ہے. اگر آپ متین خالد صاحب کی کتاب ہے، آپ جانتے ہیں آپ کے ایک براڈ کاسٹ میں بھی ماشاءاللہ تشریف لائے، ان کی کتاب ہے قادیانیت سے اسلام تک. اس میں انہوں نے آپ کبھی وہ سٹوریز پڑھیں کہ جو پہلے جو کنورٹ ہوئے ان پہ انہوں نے قادیانیوں نے کیا کیا ظلم کیا، ننگا کر کے مارا گیا، مطلب ہر قسم کے انہوں نے ریاکشن کیے. تو اس میں بھی کیے. لیکن مجھے یہ تھا کہ چونکہ الحمدللہ میرے قبول اسلام پہ بہت سی وجوہات تھیں، میں نے ریسرچ کی کمپیریٹیولی قرآن و حدیث کا اور مرزا قادیانی کی کتابوں کا میں نے موازنہ کیا، مطالعہ کیا، ڈیپلی اسٹڈی کی. ساتھ میں نے الحمدللہ جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو مجھ پہ کرم ہوا جس نے مجھے پھر بعد میں کبھی بھی لائف میں متزلزل نہیں کرنے دیا الحمدللہ، وہ میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے اپنے آپ کے ناظرین تک بھی یہ بات عرض کروں گا کہ وہ ایک بڑا ہی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کرم کیا کہ میں جب ایک رات سویا تو میرے مقدر جاگ پڑے. میں نے دیکھا کہ حضور سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خواب میں تشریف لائے. الحمدللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ کرم فرمائی، میری طرف دیکھ کے تبسم فرما دیے، مسکرا دیے، اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. تو اللہ کا کرم ہوا، پروردگار نے سینے میں ایمان کا نور داخل کیا. تو میں نے اپنی فیملی سے پھر ایک ہی بات کہی، ظاہری بات میں نے تو آنکھوں سے دیکھا، تو میں نے کہا مارنا ہے مار دو، کاٹنا ہے کاٹ دو، کیا بات، جو کر سکتے ہو بھائی کر لو، میں کھڑا ہوں. انشاءاللہ میرا جینا مرنا، میرا جینا میرا مرنا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے ہوگا. ڈٹ گیا. لیکن اس میں یہ تھا کہ ایک دل میں کسک تھی، ایک تڑپ تھی، ایک ٹینشن، ایک فکر تھی، جستجو تھی کہ کسی طرح ہمارے گھر والے یہ بھی اسلام قبول کر لیں. صحیح. ظاہری بات ہے میری والدہ، میرے والد صاحب، میرے بھائی بہن، تو کوئی نہیں چاہتا کہ وہ آگ میں جائیں. تو میں بھی نہیں چاہتا تھا. مجھے پتا تھا کہ ان کو سر پتہ نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی شروع میں اسی پہ بات کی کہ ان تک یہ بات پہنچی نہیں ہے. انہوں نے ایک ہی تصویر کا رخ دیکھا ہے، جو ریئل فیس ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تصویر کا اصل رخ کیا ہے. تو میں نے پھر ان گھر میں اسلام کی پریچنگ کی. الحمدللہ میری والدہ اپنی ڈیتھ سے 1.5 ماہ قبل آپ نے اسلام قبول کیا. پھر ایک ایک کر کے ساری سٹوری آپ نے پڑھی ہوگی میری یوٹیوب پہ، چینل پہ دیکھا، میری بکس میں بھی پڑھا ہوگا. چیز کی طرف آتا ہوں، سب مسلمان الحمدللہ ہوئے. پھر مجھے ایک دو کنفیوژنز ہیں. عرفان بھائی، آپ کسی کے باپ ہو سکتے ہیں، کسی کے بیٹے بھی ہو سکتے ہیں، ایک وقت میں شوہر بھی ہو سکتے ہیں، 3 ٹائٹل ہیں آپ کے پاس، اس سے بھی زیادہ ہیں، دوست بھی ہو سکتے ہیں میرے. لیکن ایک بندہ مسیح موعود بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ امام مہدی بھی ہے، وہ ذلی بروزی نبی بھی ہے. میں ایک چیز ہوں تو دوسری چیز نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. یہ ایک وقت میں 3-4 منصب
اور یہ لوگ اس چیز کو ڈائجسٹ کر کے بیٹھے ہیں. یہ ہے کیا اصل کلیم ہے کیا اس بندے کا؟ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جھوٹے کے، یہ خود اس نے بھی لکھا، مرزا قادری نے اپنی کتاب کے اندر بھی لکھا کہ جھوٹے کے کلام میں تناقض ہوتا ہے، کانٹراڈکشن ہوتی ہے، تضاد ہوتا ہے. تو آپ اگر اس کی کتابیں پڑھیں تو سر 1 2 3 دعوے نہیں جو بھی آپ نے بات کی اتنے نہیں کیے اس نے 70+ دعوے کیے. اچھا، مطلب آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس نے دنیا کا کوئی دعویٰ چھوڑا ہی نہیں ہے. اس نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام کو کسی ایک شکل میں، ایک صورت میں، ایک کردار میں اللہ نے ظاہر کرنا چاہا، اس نے کہا اللہ نے مجھے پیدا کر دی. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. یہاں تک کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جب دوبارہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کو بھیجنا چاہا، کہا اللہ نے مجھے قادیان میں پیدا کر دیا. نعوذ باللہ. آپ اس کے دعوے پڑھیں، اس کی کتابوں میں لکھیں، ابھی میں کچھ آپ کے سامنے پیش بھی کروں گا. جی جی. تو اس نے کہا کہ نعوذ باللہ میں صرف نبی نہیں، میں دنیا میں دوبارہ محمد رسول اللہ بن کے آیا. مجدد سے آغاز کیا، پھر دعووں کی سیڑھیاں چڑھا. ظاہری بات ہے برٹش گورنمنٹ نے اس کو کھڑا کیا تھا، پیدا کیا تھا اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے. الگ سے ایک ٹاپک ہے میری بک کے اندر، پورے چیپٹرز ہیں. میں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ کیسے ہمارے سب کانٹیننٹ میں جب انگریز آیا، انہوں نے سونے کی چڑیا سمجھ کے آیا، پھر مارا گیا، پیٹا گیا، ریئیکٹ کیا گیا. ہمارے مغل بادشاہوں کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا. دلی کے چاندنی چوک سے، کبھی آپ ہسٹری پڑھیں نا سب کانٹیننٹ کی، تو سر دلی کے چاندنی چوک سے لے کے پشاور تلک کوئی ایک درخت نہیں تھا جس پہ ایسا نہیں تھا کہ جس پہ کسی عالم دین کی لاش کو نہیں لٹکایا گیا. سر پھوڑے، ٹانگیں توڑی، ہڈیاں توڑی گئیں، بڑے بڑے تھیلوں میں انسانی غلاظت ڈال کے، تھیلوں کے منہ علماء کے منہ کے ساتھ باندھے جاتے رہے، بھٹیوں میں ڈالا گیا، ٹانگوں پہ بلڈوزر چلائے گئے، توپوں کے آگے کھڑا کر کے شہید کیا گیا، عورتوں کی استح پامال کی گئی. سر مطلب پوری تاریخ ہے. تب اس کے بعد W ہنٹر نام کا جو انگریز بیوروکریٹ، جسے اسپیشلی طور پہ یہ اسائنمنٹ دے کے ہمارے سب کانٹیننٹ بھیجا گیا تھا کہ جاؤ سلوشن پیش کرو کہ مسلمان جذبہ جہاد سے باز آ جائیں، ریئیکشن ختم ہو جائے، ریئیکٹ نہ کریں. اس سے قبل 1857 کی جنگ ذاتی ہوئی تھی جس میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی. لیکن کبھی آپ تاریخ پڑھیں فہد بھائی، اس کے بعد انگریز ظالم ہاتھی بن گیا تھا، پہلے سے بڑھ کے ظلم کیے گئے. آخر W ہنٹر یہاں پہ آیا، میٹنگ کال کی، دنیا بھر سے بڑے بڑے جو کفر کے جو ایکسپرٹس تھے، منصوبہ ساز تھے، کٹھے کیے، بڑے بڑے برینز کٹھے کیے، کہا سلوشن پیش کرو، کس طریقے سے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں. 3 دن کی میٹنگ کے بعد جو رپورٹ پیش کی گئی، وہ آج بھی میں نے اپنی بک میں ذکر کیا اس کا، آج بھی انڈیا آفس لائبریری لندن میں موجود ہے. ہم نے وہاں سے اس کو لیا، دنیا میں ہم نے اس کو وائرل کیا، اس کی کاپیز کو، کہ یہ دیکھو ہمارے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ کیا گیا. سر رپورٹ میں لکھا تھا کہ 2 کام کرنے پڑیں گے مسلمانوں کو تباہ برباد کرنے کے لیے. نمبر 1، انہی میں سے ایک بندے کو ڈی ٹریک کرو، پیسہ دو، جو چاہیے دو، زمینیں دو، اسے کہو کہ نبوت کا دعویٰ کر، نعوذ باللہ. اس کے بعد وہ کہے اللہ نے مجھے یہ وحی کی ہے، آج کے بعد انگریزوں کے خلاف ریئیکشن نہیں کرنا، جہاد نہیں کرنا، جہاد حرام ہو گیا. تو سر اس کے بعد پھر تلاش شروع ہوئی، 3 بندوں کے انٹرویوز ہوئے، 2 نے انکار کر دیا، تیسرا تھا مرزا، پورا نام تھا اس کا مرزا غلام محمد قادیانی. اس وقت یہ سیال کوٹ کی کچہری میں بطور منشی 15 روپے ماہوار پہ جاب کرتا تھا. کہا گیا پیسہ، خاندانی غدار تھا، جو چاہیے ہم پرووائڈ کریں گے، نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کرنا پڑے. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو معاذ اللہ پھر اس نے سٹیپ بائی سٹیپ دعوے کیے. تو سر اس کو انگریز نے ڈی ٹریک کیا. میں یہاں پہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بڑا ہی ایک اہم ریفرنس پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہاں پہ ناظرین کہیں گے جی آپ نے اتنی بڑی بات کی. یہ سٹوری مجھے چاہتا ہوں کسی انگریز ریفرنس سے ملے نا، ٹھیک ہے. ہماری کتابوں میں بے شک آپ 10 دفعہ اپنی کتاب میں لکھ دیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں میرے. اچھا میں اتفاق بھائی اس پہ ایک تو میں نے انگریز اس کا W ہنٹر کا ریفرنس دیا، یہ انگریز بیوروکریٹ تھا، آپ اس کی رپورٹ پڑھیں، اس میں یہ لکھا ہے. میں مزے کی بات میں آپ کو مرزا قادیانی کی اپنی کتاب سے دکھاتا ہوں. ہاں اس نے مطلب اس کا تو پھر اس سے تو کوئی بھی یہ بات اس نے کہی ہے کہ مجھے اس طرح سے لانچ کیا گیا، یہ تو ایسے تو نہیں کوئی. جی کہا اس نے، کہا اگر آپ دیکھیں نا اس کا مجموعہ اشتہارات ہے. اچھا مرزا قادیانی کی اپنا اس نے مجموعہ اشتہارات کے نام سے یہ بک پرنٹ ہوئی ہے. اس کے اندر اس نے خود لکھا پیج نمبر 198 پہ، اس نے کہا کہ میں اور میری جو جماعت ہے یہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے. اس نے خود کو اور خود کی جماعت کو برٹش گورنمنٹ کا خود کاشتہ پودا کہا. اچھا ایک اور بڑا اہم ریفرنس ہے، آپ کو پتہ ہے کہ قادیانی جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں 74 میں 7 ستمبر کو جب انہیں کافر قرار دیا، سر یہ پہنچے فیڈرل شریعت کورٹ. میں بڑا اہم ریفرنس پیش کرنے جا رہا ہوں، شاید کہ کاش کے میرا یہ ریفرنس سن کے مجھے امید ہے انشاءاللہ اگر کوئی قادیانی بھی اس پہ غور کرے گا وہ بھی اسلام قبول کر لے گا، کیونکہ یہ بڑا مقدس پروگرام ہے، یہ عام کو ٹیپیکل پروگرام نہیں ہے. انشاءاللہ میں اس کے ذریعے سے قادیانیوں کو بھی اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں. سر یہ پہنچے فیڈرل شریعت کورٹ کہ سر ہم پہ ظلم ہو گیا، ہمیں کافر کہا جاتا ہے، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں.
تو انصاف کیا جائے. فیڈرل شریعت کورٹ نے سر ہیئرنگ کی, قادیانی لائرز بھی آئے, مسلمان وکلاء بھی پیش ہوئے, اگر ساری بحث ریفرنسز بکس پیش کی گئی. سر اس کے بعد فہد بھائی فیڈرل شریعت کورٹ نے ان کے خلاف ایک تاریخی فیصلہ دیا, جس کا جی چاہے لے کے پڑھ سکتا ہے. 1998 FSC 1998 PLD, یہ میں آپ کے سامنے اس کا ایک ریفرنس پیش کرتا ہوں. یہ میرے پاس بک ہے سر, اس کا نام ہے روحانی خزائن ولیوم نمبر 6, دیکھ سکتے ہیں, لکھنے والا مرزا قادیانی ہے. سچ رام نگر سابقہ ربوہ سے پرنٹ ہوئی. alislam.org قادیانیوں کی آفیشیل ویب سائٹ, اس پہ یہ ریفرنس موجود ہے. اس کا نمبر پیج نمبر 380, جس پہ فیڈرل شریعت کورٹ نے اس کا ریفرنس دیا PLD 1985 FSC 8. یہ فیڈرل شریعت کورٹ کا تاریخی فیصلہ. اس میں انہوں نے پیج نمبر 380 کا ریفرنس دیا, ذرا سنیے گا, بڑا اہم ریفرنس ہے. اس میں یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ کہتا ہے سو میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے 2 حصے ہیں, 2 parts آف اسلام. اچھا, ہم نے تو قرآن میں یہی پڑھا کہ واقعی اسلام کے 2 حصے ہیں, لیکن سر وہ کون سے ہیں؟ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت. یہی دین ہے, اسی پہ دوستون ہے, اسی پہ اسلام کی چھت قائم ہے. باقی اولی الامر, وقت کا خلیفہ, آئمہ, علماء کرام, مجتہدین اسلام, ان کی اطاعت مشروط ہے. سر بیس بنیاد یہی اللہ اس کے رسول کی اطاعت. ہم نے قرآن نے اس ٹاپک کو بڑا اوپنلی اس کو بیان کیا. تو یہ کیا کہتا ہے سنیے گا, جسے فیڈرل شریعت کورٹ نے اپنے فیصلے میں دیا. کہتا ہے میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے 2 حصے ہیں. ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں, کہتا ہے دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا, جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ ہمیں پناہ دی, سو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے. صحیح. کہتا ہے اللہ کے بعد جس کی اطاعت کی جائے گی, اللہ کے بعد جس کا سٹیٹس ہے, جس کا مقام, جس کی شان ہے, رسول پاک نہیں ہے, برٹش گورنمنٹ ہے. تو سر مجھے بتائیے کیا یہ اسلام ہے؟ تو یہ فیڈرل شریعت کورٹ نے کہا کہ جو بندہ یہ کہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے بعد رسول پاک کی اطاعت نہیں ہے, ان کی شان نہیں ہے, برٹش گورنمنٹ کی ہے, تو یہ کہنے والا تو مسلمان نہیں ہے, کافر ہے. تو سر یہ اور یہ بھی کہا کہ جس نے پیدا کیا ان کو, اس نے گیت بھی انہی کے گائے. صحیح ہے. اس کا اپنا شعر ہے, دور زمین میں موجود ہے, قادیانیوں کو پتہ ہے. کہتا ہے کہ چھوڑ دو ہے دوستو اب جہاد کا خیال, دین کے لیے منع ہے اب جنگ اور قتال. کہتا ہے مجھے مان لینا ہی جہاد کا انکار کر دینا. تو سر اس میں دو رائے نہیں ہے کہ بے شمار یہ پورا چیپٹر ہے کہ اس کو برٹش گورنمنٹ نے اپنے سیاسی مقاصد کے اصول کے لیے کھڑا کیا. مزید اگر آپ چاہیں تو اس پہ پنجاب انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے وہ دیکھ لیں, اس کے مطابق بھی یہی ہے. نواب راحت سعید خان چھتاری, یہ بھارت کے صوبہ اتر پردیش کے 1940 کے اندر, یہ 1940 کے اندر یہ وہاں کے گورنر رہے. ان کی سر پرسنل ڈائری کا چند پیجز ہیں, پوری دنیا میں کئی زبانوں میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا, پاکستان میں بھی کئی بکس میں, رسائل و جرائد میں اس کو پرنٹ کیا گیا. اس کے مطابق بھی قادیانیوں کو برٹش گورنمنٹ نے کھڑا کیا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. تو سر اس میں دو رائے نہیں ہے. تو مرزا قادیانی کو چونکہ انگریزوں نے کھڑا کیا تھا, اس نے معاذ اللہ اسلام کے پیرلل ایک فتنہ کھڑا کیا. اس نے کہا کہ وی آر ریئل مسلم, ہم کلمہ پڑھتے ہیں, ہم نمازیں پڑھتے ہیں. تو یہ نہیں کہ اسے کہتے ہیں کہ لٹیروں نے جنگل میں شمع جلا دی, مسافر یہ سمجھا کہ منزل یہی ہے. تو یہ تو مطلب خود کو ہیں بدترین کافر, لیکن خود کو مسلمان کہتے ہیں, دنیا بھر کے سارے مسلمانوں کو یہ کافر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ان کا ناپاک صحیح ہے. اب یہ جو بھی تھا انگریزوں کا تو سارا کا سارا امپیکٹ 47 تک تھا نا. ابھی بھی آپ کلیم کرتے ہیں کہ ان کو سپورٹ ملتی ہے, اب ان کو کیا فائدہ ان کو سپورٹ کر کے؟ سر ظاہری بات ہے, اب بھی جب بھی مطلب انگریزوں کی فیور میں کوئی بھی ایسی بات ہو اسلام دشمنی میں, گستاخانہ رسول کو فیور دینے کے حوالے سے, تو قادیانی کھڑے ہوتے ہیں. یہ تو سر پوری تاریخ ہے, میری کتاب ہے یہ قادیانی اسلام اور وطن کے غدار. اس پہ میں نے بہت سے پیجز اسی ٹاپک پہ لکھے ہیں کہ پاکستان میں جو شتم رسول کے حوالے سے کوئی بھی معاذ اللہ ایسی حرکات کی گئیں. ابھی سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک طوفان بدتمیزی ہے, جس طرح معاذ اللہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ہذیان بکے جا رہے ہیں. ایک طبقہ اس پہ کھڑا ہے. تو پورے یہ معاذ اللہ یہ تاریخ, اس پہ وکلاء کی ایک پوری تحریک ہے جو اس پہ کام کر رہی ہے, لیگل کمیشن آن بلاسفیمی کے نام پہ. ان کے اینٹی انہوں نے بڑے بڑے گستاخانہ رسول کو گرفتار بھی کروایا, FIA نے اپنا رول پلے کیا. تو سر یہ باقاعدہ قادیانی اس کے پیچھے ہیں. بہت سے قادیانی بھی پکڑے گئے. آپ ان کا لٹریچر پڑھیں قادیانیوں کا, صریحاً ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں انہوں نے ہذیان بگے بڑی بڑی گستاخیاں کی. سر میں ایک ریفرنس آپ کے سامنے یہاں پیش کروں گا. قادیانی سپریم کورٹ پہنچے,
کہ جی ہم پہ ظلم ہو گیا, ہمیں کافر کہا جاتا ہے, ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں. یہ ان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے. ہمارے بڑے ہم سے بھی کہتے تھے ہم کلمہ پڑھتے ہیں, کافر نہیں ہیں. تو انہوں نے بھی کہا جی ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں, کافر کیسے ہو گئے, کیسے آپ نے ہمیں کافر قرار دیا. سر سپریم کورٹ کا لارجر بینچ بیٹھا, یہ بڑی اہم بات اس کرنے جا رہا ہوں. اس میں انہوں نے سماعت کی, ہیئرنگ ہوئی, قادیانی آئے, مسلمان لائرز آئے, پوری بحث ہوئی, کتابیں ریفرنسز پیش ہوئے. فہد بھائی اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے خلاف ایک تاریخی فیصلہ دیا, لارجر بینچ نے. 1993 SCMR ظہیر الدین بنام سرکار, سنا ہوگا, بڑا مشہور, پیج نمبر 1718. اس میں سر آپ کی سپریم کورٹ نے قادیانیوں کی یہ بک کا ریفرنس دیا, اس کا نام ہے روحانی خزائن, ولیوم نمبر 18, لکھنے والا مرزا قادیانی ہے. اس کے اندر اس نے 207 کا ریفرنس جو سے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں پیش کیا. اس میں سنیے کیا کہتا ہے. قرآن پاک کی آیت لکھی, سورہ فتح کی آخری آیت مبارکہ لکھی, کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وحی کی ہے, محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. سر اب یہ قرآن پاک کی آیت ہے, سورہ فتح کی آخری آیت مبارک ہے, ٹھیک ہے, یہ نبی علیہ السلام پہ قرآن نازل ہوا. یہ کہتا ہے اس وحی الہی میں اللہ نے میرا نام محمد رکھا, رسول بھی. کہتا ہے ناؤز باللہ قرآن مجھ پہ اتارا گیا, قادیان میں اتارا گیا, اور جہاں جہاں قرآن میں لفظ محمد ہے یا نبی علیہ السلام کا ذکر خیر ہے, کہتا ہے اس سے مراد اب میں مرزا قادیانی. یہ سورہ فتح کے اندر جو کہا گیا محمد رسول اللہ, اس سے مراد بھی میں مرزا قادیانی. تو سر فیڈرل شریعت کورٹ نے, اس نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں یہ ریفرنس دیا, اور نیچے کہا کہ قادیانی یہ مسلمان نہیں ہے, یہ بدترین کافر ہیں. اور اگر قادیانیوں کو یہ نظریات اس کی پریچنگ کرنے کی پرمیشن دے دی جائے, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, انہوں نے کہا ایک نیا سلمان رشدی تخلیق کرنے کے مترادف ہوگا. کہ کوئی مسلمان ان باتوں کو برداشت نہیں کر سکتا. کوئی اپنے باپ کو کسی کو گالی بکے وہ برداشت نہیں کرے گا, تو جن کے لیے کائنات بنی ہمارے پیارے آقا, ان کی عزت پہ کو معاذ اللہ حملہ کرے تو مسلمان سر کیسے برداشت کر سکتا ہے. اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ یہ دھوکے باز کافر ہیں, عام کافر نہیں ہے. اور سر دھوکے بازوں کا کوئی فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہوتے. تو یہ معاذ اللہ انہوں نے اسلام کے پیرلل جو فتنہ کھڑا کیا, کہا کہ جو مرزے نے جب کہا کہ دنیا میں دوبارہ ناؤز باللہ محمد بن کے آیا, کہتا ہے قرآن مجھ پہ نازل کیا گیا, جو میرے ساتھی ہیں یہ صحابہ کرام ہیں, جو میری بیوی ہیں امہات المومنین ہیں, جو میرا شہر قادیان ہے, ناؤز باللہ مکہ مدینہ سے بھی اعلیٰ ہے. تو سر یہ باتیں کوئی مسلمان جو ہے برداشت نہیں کر سکتا. تو اس لیے قادیانی یہ عام کافر نہیں ہے, یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی انہوں نے عزت پہ حملہ کیا, قرآن پہ حملہ کیا, حدیث پہ حملے کیے, صحابہ اہل بیت پوری امت کو معاذ اللہ ننگی اور گندی گالیاں بکیں. اس لیے ان کا اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے. صحیح ہے. میں نے سنا ہے کہ اس نے نعوذ باللہ خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہوا کہیں. خدائی کا آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ میرے پاس نا میرے ایک دوست ہیں, وہ گھر میں ایک لڑکی کو لے ہے, جناح اسپتال میں وہ ڈاکٹر ہے. اچھا. تو MBBS اس نے کیا, تو میرے گھر میں لے کہ جی آپ اس کو پریچنگ کریں, اس کو سمجھائیں. تم تو میں اس مشن پہ کام کر رہا ہوں قادیانیوں کو اسلام کی دعوت کے حوالے سے. تو سر میں نے وہاں بہت باتیں کی. میں نے ان کے جو آخری بات کی, میں نے وہ ایک ریفرنس پیش کیا, میں بڑا انٹرسٹنگ ریفرنس ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ میرے پاس کتاب ہے تذکرہ, یہ لکھنے والا ہے مرزا قادیانی. قادیانی کہتے ہیں جس طرح انجیل, توریت, زبور, قرآن وحی مقدس ہے, یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ تذکرہ بھی وحی مقدس ہے. یہ لکھا ہوا ہے تذکرہ, یہ نہیں وحی مقدس, معاذ اللہ. یہ قادیانی کہتے ہیں یہ مقدس کتاب ہے ہماری, یہ ایک ہی جلد میں, یہ ایک ہی جلد, ایک ہی والیوم میں. سر اس کے اندر پیج نمبر 192 میں نے اس کے سامنے پیش کیا, اسی MBBS لڑکی ڈاکٹر کے سامنے, یا اب بھی سنیے گا. اس میں کہتا ہے کہ میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں, اور میں نے یقین کیا کہ میں خدائی ہوں. اچھا, یہ جب اس نے نعوذ باللہ نیچے پھر پورا اس نے کہا کہ اللہ کی روح مجھ پہ کیسے اندر آ گئی, میرے اندر محیط ہو گئی معاذ اللہ. پھر کہتا ہے کہ استغفر اللہ, اس کی قدرت اور قوت مجھ میں جوش مارنا شروع ہو گئی. اچھا سر پیج نمبر 193 پہ کہتا ہے, سنیے گا, کہتا ہے جب میں خدا بنا نا تو میں نے دیکھا یہ زمین, یہ آسمان, یہ کہکشائیں, یہ چاند ستارے, یہ کائنات جو اللہ نے بنائی, کہتا ہے اس کی سیٹنگ ہی آؤٹ ہے. استغفر اللہ, ناؤز باللہ, کہتا ہے یہ اللہ نے صحیح کر کے نہیں بنائی. تو سر یہ نیچے کہتا ہے کہ ناؤز باللہ پھر یہ زمین و آسمان, یہ کائنات, اس کی جو ترتیب اور تفریق تھی نہ تھی, صحیح کر کے نہیں بنی تھی. کہتا ہے پھر میں نے صحیح کر کے بنائی. اچھا, ہاں آپ یقین جانیے فہد بھائی, مطلب یہاں یہ ہنسنے والی, میں نے اس کے سامنے نا یہ مرزا قادیانی کی ایک تصویر پیش کی, یہ ان کے گھروں میں ہوتی ہے, قادی آپ گوگل پہ سرچ کریں فوراً آ جائے گی, وہ جو 1.5 اکھی سا ہے. سر یہ دیکھیں, یہ اس کی شکل ہے, مطلب اس کی شکل ہی اس کی جھوٹے ہونے کی دلیل ہے. تو میں نے اس کے سامنے یہ پک پیش کر دی. میں نے کہا مجھے بتاؤ MBBS کیا, کہتی بالکل کیا.
میں نے کہا مجھے بتا اس کو غور سے دیکھو، اس کی شکل اس کی جھوٹی ہونے کی دلیل ہے. سر ایک آنکھ چھوٹی ہے کہ بڑی ہے؟ میں نے کہا ایک آنکھ کی جو انرجی ہے وہ 0 کی، دوسری کی 60 کی ہے. تو میں نے کہا جو پوری زندگی اپنی آنکھیں سیدھی نہیں کر سکا تو کہتا ہے میں نے کائنات بنا دی. سر یقین جانیے فہد بھائی، اس نے کہا سر یہ تو کوئی سائیکو پیشنٹ لگتا ہے. میں نے کہا کوئی شک ہے؟ کہتی جی مجھے کلمہ پڑھائیں، مجھے مسلمان کریں. تو مطلب یہ لوگ کہتے ہیں جی فلاں عالم دین نے ان کے خلاف بڑا کام کیا، بڑی کتابیں لکھیں، اسمبلی میں خلا ہوا، یہ ہوا. بلا شبہ کوئی شک نہیں ہوا، سارے اسکول آف تھاٹ کے علماء نے اس پہ کام کیا. لیکن سر میری اس پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑھ کے جو اپنا خود اس نے رد کیا ہے وہ مرزا غدنی کو خود ہے. اس نے اپنی کتابوں کے اندر کوئی بات چھوڑی ہی نہیں کہ اس کو سچا کہا جائے. ناؤز باللہ اس نے اللہ کو عزت پہ حملے کیے، نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ بدترین ان کی شان میں گستاخیاں کی. تو سب سے بڑھ کے اس کا رد اس نے خود ہی کیا اپنی کتابوں کے اندر. تو ہم اس لیے قادیانیوں کو جب اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو ہم یہ ان بکس کو پیش کرتے ہیں. ابھی میں آپ کے سامنے بھی ریفرنس پیش کر رہا ہوں اور قادیانی کو اسلام کی دعوت بھی دے رہا ہوں کہ دیکھو سوچو، اپنی خود ہی کتابیں پڑھ لو. کیا اس نے معاذ اللہ کم دعوے کیے؟ ایک اور بات سن لیں، جہاں ابھی بات چل رہی تھی کہ اس نے ناؤز باللہ کہا کہ دنیا میں دوبارہ محمد بن کے آیا. سر اس نے نام معاذ اللہ صرف یہیں تک اکتفا نہیں کیا، اس نے ایک اور سیڑھی چڑھی. اس نے کہا کہ ناؤز باللہ جو میری اسپرچول پاور ہے، روحانی طاقت ہے، کہتا ہے معاذ اللہ پہلے محمد سے بڑھ کے ہے. یہ میں بڑا ہی ان کا قادیانیوں کا یہ اہم ریفرنس ہے. سر یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کا نام ہے روحانی خزائن، ولیوم نمبر 16، لکھنے والا ہے مرزا قادیانی کا ذات. سر اس کا پیج نمبر 270، 271، 272، 273. سر ان 4 پیجز پہ اگر آپ پڑھیں، معاذ اللہ اس نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو 2 دفعہ آپ کی بعثت ہوئی. ایک بار 5ویں ہزار کے آخر میں مکہ میں، دوسری بار 6 ہزار کے آخر میں، یعنی کہ قادیان کہتا ہے جو دوسری بار نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی، یعنی کہ میرے وجود میں، میرے روپ میں، میری شکل میں، میری صورت میں، معاذ اللہ میرے کردار میں، اس میں اس نے کہا کہ معاذ اللہ جو اب کے محمد پیدا ہوئے، کہتا ہے پہلے محمد سے ان کی جو روحانی طاقت ہے، یہ لکھا ہے اکمل ہے، اقوا ہے، اشد ہے، بلکہ 14ویں رات کے چاند کی مانند ہے. معاذ اللہ ناؤز باللہ کہتا ہے جب محمد پہلے آئے ایک رات کا بے نور چاند تھے. معاذ اللہ جب میں دنیا میں دوبارہ محمد بن کے آیا، میری اسپرچول پاور پہلے محمد سے بڑھ گئی ہے، طاقتور ہے، اقول ہے، اکمل ہے، اقوا ہے، اشد ہے. تو سر مجھے بتائیے ان چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر کوئی قادیانیوں کی فیور کرے کہ جی یہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، ان کا بائیکاٹ نہ کرو، ان کو حقوق دو، تو سر کون برداشت کر سکتا ہے؟ میں اپنی ماں کی عزت پہ حملہ نہیں برداشت کروں گا، تو اپنے آقا کی عزت پہ سر میں کیسے حملہ برداشت؟ اس لیے ہم کہتے ہیں ان کا بائیکاٹ کریں. سر میں آپ کے جذبات کی سر بہت قدر کرتا ہوں، مگر اور میں بھی مانتا ہوں کافر ہیں، میں کوئی یہ سمجھے میں ان کی فیور کر رہا ہوں، مگر سر آپ اس حد تک جاتے ہیں کہ یہ ہمیں سلام بھی نہ کریں، ٹھیک ہے، السلام علیکم نہ کہیں، ٹھیک ہے، نماز کو نماز نہ کہیں، بٹ آپ کہتے ہیں پرائیویٹلی بھی اپنے گھر میں بھی یہ نماز پڑھنے سے آپ ان کو روکتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ ہم کسی کرسچن کو نہیں روکتے، کسی ہم ہندو کو نہیں روکتے، کسی کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے اس سے ہمیں کیا لینا دینا، اس پہ کیوں پرابلم ہے؟ سر دیکھیں نا دنیا میں ہر جتنی بھی کمپنیز ہے، میں اسی کمپنی کے نام سے اپنی کمپنی نہیں کھول، اسی نام کا نہیں، ٹریڈ مارک ہے نا، اس کو میں نہیں یوز کر سکتا. سر میں آج اگر پیپسی کے نام سے کام شروع کر دوں تو میں بھی لوگوں کو سافٹ ڈرنک دوں، باہر بک رہی ہے نا، تو سر وہی نا، تو مطلب نہیں اپنی نماز تو اپنے لیے پڑھ رہا ہے کوئی، مسلمانوں کا ہے یہ پریئر، شاعر اسلامی ہے اللہ، ٹھیک ہے نا، قرآن پڑھنا، ویسے نماز ہے سیم، نماز آپ تو پڑھتے رہے ہوں گے، جی پڑھتے ہیں. تو اگر دیکھیں نا جو سر اگر اوپنلی قتل کرنا جرم ہے تو سر روم کے اندر بیٹھ کے بھی تو قتل کرنا جرم ہی ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہ شاعر اسلامی ہے، ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھی تم یہ اناؤنس کرو کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، تم یہ کہو کہ ہم اللہ رسول کو بلیو نہیں کرنے والے، بھائی ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم غیر مسلم ہیں، جیسا کہ آئین ہمارے بارے میں یہ کہتا ہے. دنیا کے سارے مسلمان ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں. تو ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، یہ تسلیم ہی نہیں کرتے، یہ بلکہ الٹا یہ ہمیں کہتے ہیں تم کافر. سر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں فہد بھائی، اگر کوئی ہمارے آفس میں آ جائے، اللہ نہ کرے، آ کے آپ سے کہے کہ یہ فہد بھائی یہ آفس آپ کا نہیں میرا ہے، یہ ٹیبل، یہ چیئر، یہ مائک، یہ جتنا کچھ بھی لگا ہے سر، یہ لیپ ٹاپ، یہ آپ کا نہیں میرا ہے. سر مزید جسارت کرے، آپ کے گھر چلا جائے کہ یہ گاڑی آپ کی نہیں میری ہے، یہ بنگلہ آپ کا نہیں میرا ہے، یہ بیڈ آپ کا نہیں میرا ہے، یہ روم جتنا بھی سب کچھ میرا ہے. تو سر اللہ نہ کرے آپ کو آپ کے گھر سے، آپ کے آفس سے کک آؤٹ کرے، نکالے، اور آپ کے گھر اور آفس پہ قبضہ گروپ بن کے قبضہ کر کے بیٹھ جائے، تو سر ریئیکشن نہیں ہوگا آپ کا؟
رد عمل ہونا چاہیے سر. میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ میں بالکل کہہ رہا ہوں آپ رد عمل دیں, مگر نفرت اس چیز کا کیا حل ہے؟ مجھے بتائیں, وہ اللہ کا نام تو لے رہے ہیں نا, اللہ تو کامن ہے, اللہ تو کامن ہے. اب وہ نبی کس کو کہہ رہے ہیں, اس کی تعویل میں وہ فرق لے کر آتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم اس تعویل کو ان کی ٹھیک کریں. ہم ان کو کہتے ہیں نہیں جی تسی نماز بھی نہیں پڑھنی, تسی اسلام بھی نہیں لینا. یہ طریقہ غلط نہیں ہے؟ نہیں, میں وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک مسلمانوں کا شعار ہے, پہچان ہے کہ سر یہ کام مسلمان کرتے ہیں. نماز مسلمان پڑھتا ہے, کبھی کوئی یہودی نماز نہیں پڑھے گا, کوئی سکھ نماز پریئر نہیں ادا کرے گا جو مسلم, ٹھیک ہے نا. یہ شعار ہے, یہ پہچان ہے سر, ہماری مسلمانوں کی پہچان ہے. تو اگر کسی کو ہم کیسے پرمیشن دے سکتے ہیں کہ وہ یہ ہمارا کام کر کے اور باہر لوگوں دنیا میں جا کے یہ بولے کہ بھئی میں تو مسلمان ہوں اور دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سب کافر ہیں؟ سر کون رائٹ دے سکتا ہے اس بات کا؟ میں سے کہہ رہا ہوں اس لیے سپریم کورٹ نے بھی یہ بات سسٹمیٹیکلی اگر وہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کریں اس کو تو ہم روکیں. یہ بہت بڑا ان کے گھر میں گھسنے کا ہمارا کیا ہے؟ گھر میں گھسنے کا کوئی نہیں کہتا. ہاں یہ ہے کہ وہ اوپنلی مطلب وہ اذان نہیں دے سکتے اوپنلی. اگر کوئی گھر میں چار دیواری میں چھپ کے اگر کچھ کر رہا ہے تو بات یہ ہے کہ جیسے ہی اوپن ہوگا تو سر قانون ہے نا. اگر قتل چھپ کے کیا جائے گا, ہاں 2 سال بعد 1 سال بعد پتہ پڑے گا سر اس نے قتل کیا تھا اس روم میں, بند کمرے میں قتل کیا تھا, تو سر قتل تو اس نے کیا نا. تو جیسے ہی وہ پتہ لگے گا تو اس پہ سر ریئیکشن ہوگا. اسی لیے پاکستان کا سر قانون ہے کہ کوئی بھی قادیانی اگر شاعر اسلامی استعمال کرتا پکڑا گیا تو سر آپ کا قانون کہتا ہے 298 BC کے تحت FIR ہوگی. اگر وہ چھپ کے واش روم میں جا کے جو کرتا ہے تو آپ کو تو نظر نہیں آ رہا وہ کیا کر رہا ہے, لیکن سر پرمیشن نہیں دی جا سکتی. مثال کے طور پہ اگر کوئی قادیانی قرآن پاک کو پرنٹ کرتا ہے, 4 دیواری میں بیٹھ کے کرتا ہے. ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا, کافی 1 سال پہلے ساری اس پہ لیادے ہوئی تھی, سارے معاملات ہوئے, تو آخر کار پھر سپریم کورٹ نے اس پہ اپنے پہلے فیصلے سے رجوع کیا کہ کہاں واقعی قادیانی نہ تو اوپنلی خود کو مسلمان کہہ سکتے ہیں, شاعر اسلامی استعمال کر سکتے ہیں, نہ چھپ کے کر سکتے ہیں. اور قرآن پاک والا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی قادیانی چھپ کے پرنٹنگ پریس لگا کے سر قرآن پاک کو وہ پرنٹ کرے گا تو کیا مجھے بتائیں وہ باہر آئے اس پہ ان کا نام لکھا ہو جماعت احمدیہ فلاں فلاں, تو کیا اس کو پریس کو سیل نہیں کیا جائے گا؟ وہ کہے جی ہم نے تو چھپ کے کی ہے. صحیح ہے, یہ نہیں ہو سکتا. چھپ کے بھی سر جرم ہی ہوتا ہے, اوپنلی بھی جرم ہی ہوتا ہے. ہاں پکڑا جائے تو ہوگا نا. تو اگر کوئی واش روم میں جا کے جو مرضی کرتا رہے, ہمیں تو دکھائی نہیں دے رہا, جیسے ہی سر دکھائی دے گا تو ریئیکٹ کیا جائے گا. چلیں ٹھیک ہے. آپ کی کتاب ہے, اس میں آپ ایک چیز ہے منطقی طور پر ریجیکٹ کرنا, آپ نے سائنس کا ذکر کیا ہوا, اس میں سائنسی طور پہ کیا غلطی کر رہے ہیں؟ سر قادیانیوں کی طرف سے نا جب میں نے اس ٹاپک کا انتخاب کیا, جب شروع کی یہ بک, تو مجھے نا مرزا قادیانی کی کچھ کتابیں, کچھ کو ہمارے ریفرنسز ایسے ملے, ان کے دیگر نام نہاد خلافہ جن کو یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ, انہوں نے اس میں کہا کہ اسلام اور سائنس میں کوئی تضاد نہیں ہے. وہاں پہ وہ اسلام وہ قادیانیت کو کہہ رہا تھا کہ ہمارا جو قادیانی جو فتنہ ہے اس میں اور اسلام میں اور سائنس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو میں نے یہ بتایا کہ مرزا قادیانی کو نبی ماننا, رسول ماننا, یہ اسلام کی تو سر انسرٹ ہے ہی, یہ ختم نبوت کے عقیدے کی تو توہین ہے ہی, یہ لوجک کی بھی انسرٹ ہے. میں نے اس کے اندر مرزا قادیانی کی تقریباً 100 سے زائد 100+ اس کی بیماریوں کا تذکرہ کیا, اور میرا ٹاپک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام کے اینٹی چلے, اینٹی اسلام وہ چیزیں پیش کرے, اپنا کردار پیش کرے, اینٹی مطلب شراب پیے, مطلب والدین کی نافرمانی کرے, نشے کرے, جس کو اسلام روکتا ہے, نبی علیہ السلام کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اس سے روح گردانی کرے, تو سر اس پہ ریئیکٹ کیا ہوتا ہے؟ میں نے بتایا کہ اسلام دین فطرت ہے. اسلام پہ اگر کوئی شخص مسلمان کوئی چلتا ہے اسلام پہ, تو سر ہمارے WHO کی بھی یہ ریسرچ ہے کہ سب سے کم بیماریوں کا شکار وہ مسلمان ہوتا ہے جو اسلام پہ چلتا ہے. صحیح ہے. تو اسلام کی تعلیمات بہترین ہے جو دین فطرت ہے, جو ٹھیک ہے نا, اسلام دین فطرت ہے. اسلام کا ہر جو عمل ہے, ہر حکم ہے, آپ روزہ لے لیں بے شمار فائدے ہیں اس کے, آپ پریئر نماز لے لیں بے شمار فائدے ہیں. تو میں نے بتایا کہ مرزا قادیانی اسلام کے اینٹی یہ چلتا رہا, نبی علیہ السلام کی سنتوں سے اس نے روح گردانی کی, نفرت کی, بغض کیا, ریئیکشن کے طور پہ اس پہ اللہ کا عذاب آیا اور یہ بے شمار بیماریوں کا شکار ہوا. میں نے 100+ بیماریوں کا تذکرہ کیا کہ اسلام کا فلاں حکم توڑے تو یہ اس پہ ریئیکٹ ہوتا ہے, یہ بیماری لگتی ہے. تو میں نے بتایا اس نے توڑا اس حکم کو, اس کی بکس میں سے بتایا, اور اس کی پداش میں جو ریئیکشن ہوا وہ بھی میں نے بتایا. تو بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور. اس بات میں کتنی سچائی ہے جو ہمارے یہاں کہی جاتی ہے کہ اس کو واش روم میں موت آئی, یہ ٹھیک بات ہے؟ ہاں سر, نہیں فہد بھائی, اس پہ میرے پورے پروگرامز ہیں. میرا 1 گھنٹے کا پروگرام ہے, اس پہ بھی آپ سن سکتے ہیں یوٹیوب پہ. میری بک کے اندر سر ڈیٹیل سے میں نے لکھا ود ریفرنسز
اچھا ایسے بات نہیں کی، مطلب ایسے بات کریں گے تو غلط ہو جائے گا نا جی. ہاں جی میں نے ان کی کتابوں کے سیرت المہدی کے ریفرنسز دیے، صحیح ہے. جس میں اس کا نام نہاد بیٹا مرزا بشیر احمد نے یہ روایت پیش کی کہ میری ماں کے ریفرنس سے انہوں نے یہ بولا کہ جب مرزا قادیانی کا آخری ٹائم آیا تو آپ کو بڑی نکاحت تھی، آپ مسلسل بار بار واش روم جا رہے تھے، اوپر سے قے تھی، نیچے سے مطلب غلاظت نکل رہی تھی، پخانے لگے ہوئے تھے، اچھا پیچز تھے. تو کہا بار بار جانے سے ویکنیس ہو گئی، تو ٹیمپریری وہیں پہ انہوں نے واش روم کا ارینجمنٹ کر دیا چارپائی کے پاس ہی. یہ لکھا ہوا ہے سیرت المہدی میں لکھا ہوا. اچھا تو وہیں پہ پھر یہ اٹھتا رہا، غلاظت کرتا رہا. ظاہری بات ہے جب ہم یہاں بیٹھے ہوں تو اگر کوئی یہاں پہ سر غلاظت کرے گا تو سلیم الطبع مسلمان کوئی شخص تو وہاں نہیں بیٹھ سکتا. صحیح بات ہے. تو جب وہاں پہ پورا ڈھیر لگ گیا غلاظت کا، یہ ان کی بک میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد لکھا حضرت صاحب اٹھنے لگے، لاسٹ بار پیچز کیا، اوپر سے قے کی، اٹھنے لگے تو سر چکرایا، اور وہیں پہ چارپائی پہ جو 35 کے ساتھ سر ٹکرایا اور آپ کی حالت غیر ہو گئی. اس کو ڈبل وبائی اعزا ہوا تھا. تو یہ وہیں پہ اس جو ٹیمپریری واش روم تھا یہ وہیں پہ گر کے یہ سر مرے، جنت واصل ہوا ہے. اور یہ بشیر بھی اینڈ پہ میرے خیال پاگل ہو گیا تھا شاید. مرزا بشیر احمد، ان پہ تو سر ایک پورا ٹاپک ہے میری، انشاءاللہ اس پہ ایک بک آ رہی ہے قادیانیوں کے عبرتناک انجام. میں نے ایک ایک کے بارے میں بتایا. کیا ہوا تھوڑا بتائیں. مرزا بشیر الدین محمود کے پہ اللہ کا عذاب آیا تھا سر. پوری ایک تاریخ ہے کہ یہ کیسے اس کو فالج ہوا تھا، اور اس کا دماغ سر آؤٹ ہو گیا تھا، روتا تھا، چیختا تھا، چلاتا تھا. کبھی کہتا تھا مجھے میرے باپ کی قبر قادیان لے چلو. یہ چناب نگر ابوا میں تھا نا اس وقت، یہ تو پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے. آخر انہوں نے وہیں پہ ایک مٹی کا ڈھیر لگایا، کہا یہ تیرے باپ کی قبر ہے مرزا قادیانی کی. وہیں پہ اس پہ لبڑتا، پیشاب کرتا، غلاظت کرتا، منہ پہ مل لیتا. تو ایک چھوٹا سا ایک ریفرنس سن لیں ان کی اپنا، جب یہ اس کو سارا اس پہ اللہ کا عذاب آیا تھا تو انہوں نے اسپیشلی طور پہ نا یو کے سے ایک ڈاکٹر اسی اسپیشلسٹ تھا اس کو بلوایا کہ اس کے علاج کے لیے آؤ. سر وہ آیا، اس نے اس کا چیک اپ کیا تو تاریخی جملے بولے تھے جو اس وقت کے تقریباً سارے نیوز پیپرز نے اس کو پرنٹ بھی کیا تھا. اس ڈاکٹر نے، غیر مسلم تھا، کرسچن تھا، اس نے کہا کہ میں مرض کا علاج تو کر سکتا ہوں، میں خدائی پکڑ کا علاج نہیں کر سکتا. یہ کہا اور وہ پہ چلا گیا. اس پہ سر خدائی پکڑ تھی. تو یہ بدترین مطلب پاگل ہو کے فالج کے اٹیک کے بعد یہ غلاظت میں ڈوب کے یہ جنت واصل ہوا تھا. پورا ٹاپک ہے. اور اس پہ اگر آپ کہیں گے نا سر، میری دادی کی سسٹر تھی، میں نے اس کا بھی تذکرہ کیا اپنی بک کے اندر. میں نے آنکھوں سے دیکھا، وہ ان کی مبلغہ تھی، لوگوں کے پاس جاتی، جا کے راشن دیتی غربا کو، ان کو پریچنگ کرتی قادیانیت کی. میرے بچپن کا زمانہ تھا، اس وقت خود میں قادیانی تھا، مطلب بچپن تھا میرا. تو دیکھا کہ اس پہ اللہ کا عذاب آیا، فالج کا اٹیک ہوا. اور سر وہ فہد بھائی ایک عجیب قسم کا اٹیک تھا کہ جسم ڈیڈ ہو گیا، زبان جاری ہو گئی. سر یقین جانے جیسے کتا نہیں بھونکتا، وہ باقاعدہ ایسے جب بات کرتی کتے کا ساؤنڈ نکلتا سر. صبح، دوپہر، شام، آدھی رات تک ان کے گھر سے کتے کے بھونکنے کی آوازیں آتی. تو ہمارے محلے میں انہوں نے سمجھا کہ شاید انہوں نے کوئی کتا پال لی ہے. وہ بعد میں پتہ چلا کتا نہیں ہے، یہ تو وہی ان کی مبلغہ تھی جن پہ اللہ کا عذاب آیا. اور اس کے منہ سے یلو کلر کی رالیں ٹپکتی تھی، اس میں سے پخانے کی اسمیل آتی. میں نے اپنے دادے کا انجام بتایا، آخری ٹائم آیا، گالیاں بکتے ہوئے اس کی جان نکلی. میرے چچے کا سر انجام بتایا، وہ شیزان فیکٹری کے اندر وہ سپروائزر رہا ہے، شبیر احمد نام تھا. پوری زندگی اس نے پریچنگ کی، قادیانیت کے لیے کام کیا. لکھ کے دے گیا کہ جب میں مروں میری کل پراپرٹی وہ اسی فتنے کے حوالے سے پریچنگ کے لیے خرچ کی جائے. تو سر اس پہ بھی اللہ کا عذاب آیا. چیختا تھا، روتا تھا، کبھی کہتا تھا میں نہیں جاؤں گا، چلے جاؤ. ننگی گندی گالیاں بکتا تھا. پیمپرز لگائے گئے، غلاظت کی مطلب طوفان اٹھتے تھے کہ اہل محلہ کا جینا آرام ہو گیا تھا. تو یہ ایک ٹاپک ہے کہ ان پہ اللہ کا جو نبی علیہ السلام کی عزت پہ سر حملہ کرے تو اللہ کا پھر ریئیکٹ تو ہوتا ہے. میں نے آپ کا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا پرانا جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ شیزان والے اندر کوئی گند بلا ملاتے ہیں، اس طرح کا بھی آپ نے کلیم کیا. اب یہ ایسی بات آپ کر رہے ہیں، آپ کو سو کر سکتے ہیں وہ. سر میں نے تو اپنے گھر میں دیکھا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ جو شخص گھر میں کر رہا ہے وہ شیطان والے نہیں کرے گا. میں نے شیطان کے والے سے اپنا ایکسپیرینس بھی بتایا کہ میں جب میں نے 8ویں کلاس میں جو پیپرز دیے تھے تو میں ظاہری بات ہے بچہ 2-3 ماہ کے لیے ذرا فری ہوتا ہے اس کے بعد، تو میں نے ایز اے شو کیا وہاں جا کے. میں نے کہا دیکھتا ہوں، جاب کر لی وہاں جا کے نا عارضی سی مہینے ڈیڑھ کے لیے، تھوڑا جیب خرچ پاکٹ منی کے لیے. تو وہاں پہ میں نے خود دیکھتا تھا جس گندگی کے ساتھ وہ سارا یہ تیار ہوتا تھا، یہ غلاظت. وہ بچے آتے تھے، وہ نا جو عورتیں ہیں وہ اچار کاٹنے کے لیے، میں نے اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھا. میں خود نہیں، جب شیطان میں جاب کرتا تھا میں خود نہیں یوز کرتا تھا. نہیں ان کے اپنے لوگوں نے بھی تو پینی ہوتی ہوگی وہ چیزیں. نہیں وہ بات ہمارے لیے اپنے کئی جن کو پتا وہ نہیں پیتے ہوں گے نا،
تو وہیں پہ بچے پیشاب کر رہے ہیں، غلاظتیں کر رہے ہیں وہیں پہ اچار کے اوپر ہی. میرے سر گھر کا واقعہ میں نے لکھا وہ کہ میری دادی نے جب ایک ہمارے گھر میں مسلمان ایک مہمان آیا میرے دادے کا دوست، تو دادی نے مجھے کہا جاؤ جا کے شربت بنواؤ، دادی سے جا کے بولو کہ مسلمان آیا ہے. تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دادی نے اس جب شربت بنایا اس میں اس نے تھوک شامل کی. تو میں نے کہا دادی یہ کہ آپ بڑی گندی ہیں، بچہ تھا نا. دادی نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ مسلمان ہیں، یہ ہمارے مرزا صاحب کو نہیں مانتے اس لیے یہ ریئیکٹ کرتے ہیں، ہم تو ان کے کھانوں میں غلاظت ڈالتے ہیں، پیشاب ڈالتے ہیں، گندگی یہ میری دادی نے مجھے خود بولا. ان کے برتن اللہ کے پیچھے ہم نے نشان لگائے ہوئے ہیں، جب ان کو محلے میں بیچتے ہیں غلاظت. اب لوگ کہتے ہیں یار بائیکاٹ تو مت کرو، ابھی آپ نے بھی یہ بات کہی. تو سر مجھے بتائیں جو آپ کو غلاظتیں کھلا رہا ہے، جو اللہ اس کے رسول کا لحاظ نہیں کر رہا، ہمارا کبھی نہیں کرے گا بھائی جان. یہ بات پکی ہے، کنفرم ہے. یہ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک بہت زیادہ اور بہت کوٹ کی جاتی ہے چیز کہ جیسے اس نے خود کو خود ہی امپریگنیٹ کیا اور خود کو خود ہی پیدا کیا، اس طرح کی بھی کوئی ریفرنس ہے؟ وہ کیا ہے بات؟ وہ دکھا دوں آپ کو؟ ہاں دکھائیں، کہاں ہے؟ اچھا اس نے نا اس سے لوگوں نے پوچھا کہ تم، اچھا ہے واقعی ہے سر ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس نے نا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی عزت پہ بدترین حملہ کیا. یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کا نام ہے روحانی خزائن، والیوم نمبر 21. لکھنے والا ہے یہ مرزا قادیانی سر. اس کے اندر اس نے یہ بات لکھی، یہ فہد بھائی جی والیوم نمبر 21 لکھنے والا ہے مرزا قادیانی. یہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ موجود ہے بک، جس کا جی چاہے اس کو جا کے دیکھ سکتا ہے. پیج نمبر 81. اس میں یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا میرے سے ایک نہانی تعلق ہے جو قابل بیان ہے. یہ دیکھیں کہتا ہے یہ کلام جو خدا کا کلام ہے در حقیقت میرے اور میرے خدا کے درمیان ایسے باریک راز ہیں جن کو دنیا نہیں جانتی. کہتا ہے اور مجھے خدا سے ایک نہانی تعلق ہے جو قابل بیان نہیں. کہتا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے. اچھا یہ فزیکل ریلیشن کی بات، جی وہی کہہ رہا ہے نا کہ کہتا ہے ناقابل بیان کیا ہے، یہی بات ہے. اچھا جب اس نے یہ بات کی نا سر تو ایک خاص موقع تھا، اس نے یہ بات ظاہر کر دی اپنے مریدوں کے ساتھ. کرتا تو شیطان تھا، اللہ تو نعوذ باللہ اللہ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تو پاک ہے ان تمام چیزوں سے. تو اس پہ جو سر یہ اس سے کام ہوتا تھا اس کے ساتھ یہ غلط، لیکن وہ شیطان کرتا تھا. اس نے اللہ کا نام لے لیا معاذ اللہ. سر یہ کتاب ہے اسلامی قربانی، قاضی یار محمد اس کا رائٹر ہے، قادیانی ہے. اس نے کہا کہ ہمارے مرزا سے ہم نے پوچھا، ایک خاص وقت آیا کہ نعوذ باللہ اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا تھا معاذ اللہ، یعنی کہ شیطان. کہتا ہے کہ جیسا کہ پیج نمبر اس کا ہے 12. کہتا ہے جیسا کہ حضرت مسیح موعود یعنی کہ مرزا قادیانی نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی گویا کہ آپ عورت ہیں. کہتا ہے ایک بار ہمارے مرزے نے ہمیں بتایا کہ مجھ پہ کشف کی کیفیت طاری ہوئی، میں عورت بن گیا. اور آگے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا. آگے کہتا ہے سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے. نعوذ باللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا، ایک معاذ اللہ جو شوہر ایک مباشرت کا تعلق معاذ اللہ، کہتا ہے جی اللہ نے میرے ساتھ یہ کام کیا. اس کے بعد یہ والیوم نمبر 19 ہے، اس میں کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اس کے بعد میں پریگننٹ ہو گیا، مجھ پہ اللہ کا حمل آ گیا. تو پیج نمبر اس کا 50 ہے. اور اس نے پورا سر یہ ڈرامہ کیا اس کے اندر کہ معاذ اللہ مجھ پہ کیسے، پھر میں 10 ماہ تک میں پریگننٹ رہا، تو پھر کہتا ہے مجھ میں سے میں ہی پیدا ہو گیا. تو کہتا ہے اس لیے میں پہلے مریم بنا، اس کے بعد نعوذ باللہ اللہ نے غلط کام کیا، اس کے بعد مجھ میں سے میں ہی پیدا ہو گیا. تو دنیا میں سر پہلی پیدائش ہے جو میں ولد میں ہوں. کہتا ہے اللہ نے میرا نام مریم رکھا. یہ سر پورا میں حاملہ ہو گیا. آپ پڑھے نا یہ اگر آپ اس کو لگائیں بھی، بالکل. تو کہتا ہے صفت مریم میں پرورش پائی، 10 ماہ تک میں حاملہ رہا، اور نعوذ باللہ اس کے بعد کہتا ہے مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا. اپنی ماں بھی خود بنا معاذ اللہ، اور اپنا بیٹا بھی خود ہی بن گیا. تو سر یہ اس کو نبی ماننا، میں نے بھی کہا یہ اسلام کی تو انسرٹ ہے ہی. اس کو رسول کہنا، نبی کہنا معاذ اللہ، یہ لاجک کی بھی سر انسرٹ ہے، عقل انسانی کی بھی توہین ہے. یہ تو یہ اتنی غلط اصل میں ساری چیزیں کوٹ کی جاتی ہیں نا، تو وہ اپنی اس سے کوئی تعویلیں نکالتے ہیں، کہتے ہیں بھئی یہ میٹافوریکل قسم کی باتیں ہیں. اصل میں ہم اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں دیکھتے ہیں، وہ ان کو میٹافوریکل ٹرمز میں دیکھتے ہیں. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو اگر کوئی ڈوب رہا ہوگا ہاتھ پاؤں تو وہ مارے گا نا. اب یہ سب چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سرا، یہ چیزیں کورس میں بھی پیش ہوئیں ساری کتابیں. یہ قومی اسمبلی میں بھی مرزا ناصر کے سامنے سارے سوالات ہوئے، وہ بالکل آگے سے وہ تسلی بخش جوابات دے پائے ہی نہیں. صحیح. سپریم کورٹ میں یہ سب چیزیں انہوں نے پیش کی، انہوں نے آگے سے ڈیفینڈ کیا کہ سر نہیں یہ مطلب نہیں ہے، وہ مطلب ہے. انہوں نے بولا بھی کسی کو آپ گالی بک رہے ہو ننگی اور گندی، اور کہہ رہے ہیں مطلب یہ نہیں. مثال کے طور پہ یہ جب یہ قومی اسمبلی میں پہنچے تو سر وہاں پہ یحییٰ بختیار تھے اٹارنی جنرل،
انہوں نے ایک سوال کیا پارلیمنٹیرین سے، انہوں نے کہا کہ بتاؤ آپ میں سے کوئی اینی ون ایسا ہے جو یہ کہے کہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی کو فتح ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو مسلمان ہیں، ہم یہ بات کیوں بولیں گے؟ تو تب آپ آخر کار، اور یہ نا ساری کی ساری فہد بھائی کاروائی 5 والیومز میں پرنٹ ہو چکی ہے، جس کا جی چاہے پڑھ لے. کیا یہ پیش نہیں ہوا؟ مرزا ناصر کے سامنے پیش ہوا. تو سر یہ بک ہے، اس کا نام ہے روحانی خزائن، والیوم نمبر 9، لکھنے والا ہے مرزا قادیانی، چناب نگر سابقہ ربوہ سے پرنٹ ہوئی، پیج نمبر 31. اس میں کہتا ہے کہ جو شخص میری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے، حلال زادہ نہیں ہے. یہ لکھا ہوا ہے دیکھ، حلال زادہ نہیں ہے. تو سر یحییٰ بختیار نے بولا کہ یہ بتائیں، اٹارنی جنرل نے کہا پوری دنیا کے سارے علماء، سارے مشائخ، مفتیان کرام، غوث، کتب، ابدال، امام کعبہ، تمام دنیا کے تمام عورتیں، مسلمان جتنے بھی ہیں، آپ، ہم سب جو کہے کہ جو مردے پہ بلیو نہیں کرتا سب کے سب حرام زادے ہیں، نعوذ باللہ. تو یہ کیا مسلمان ایسی بات کر سکتا ہے؟ تو سر یہ مطلب انہوں نے اتنی غلاستیں بولی کہ میں مطلب آپ کو کیا، یہ مستقل ایک ٹاپک ہے، میں نے اپنی بک کے اندر سارا لکھا کہ انہوں نے کیا کیا بدترین گستاخیاں کی. تو یہ نہ تو اسلام کے خیر خواہ ہیں، نہ یہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں. صحیح ہے سر. میری پوڈ کاسٹ میں نا عبد الوارث گل صاحب آئے تھے، صاحب کا کرسچن تھے وہ. جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بہت اچھے انسان ہیں. وہ بھی کہتے کہ میں جب مسلمان ہوا مجھے سب نے کہا وہاں بھی کتنے پیسے کھائے ہیں تم نے. ٹھیک ہے، تو سر آپ نے کتنے کھائے ہیں بتائیں. سر ظاہری بات ہے، یہ تو سارے قادیانی بھی یہی کہتے ہیں کہ جی فلاں ہو گیا، اس کو یہ وجہ تھی، وہ پیسے کھا لیے. یہ حالانکہ میں تو بتا رہا ہوں، میں تو اس فیملی سے بلونگ کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب وہ پریزیڈنٹ تھے قادیانی جماعت کے. تو میرے تو پیسے کھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو پہلے ان کے پاس پیسہ تھا، سب کچھ تھا. تو ظاہری بات ہے جب میں الحمدللہ میں نے اسلام قبول کیا، ریسرچ کر کے کیا، تو ہاں البتہ یہ ہے کہ کسی قادیانی نے کبھی اس پہ میرے حوالے سے یہ نہیں بات کہی پیسوں والی نا. اور لوگوں کو کہا ہوگا جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں، میرے بارے میں کبھی کسی قادیانی نے یہ نہیں بات کی. وہ اور باتیں کرتے ہیں جی مولویاں دے پیچھے لگ گیا سی، عقل خراب ہو گئی سی. جی چلے جی، 2 باتوں کی تصدیق کرے. ایک یہ کہ کیا ان کو بہت زیادہ انٹرنیشنلی ہر جگہ سے چندے آتے ہیں؟ سر ظاہری بات ہے، مطلب جس فتنے نے جنہوں نے اس فتنے کو کھڑا کیا تو اس کو وہ سرپرستی بھی کر رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کسی قادیانی کا کتا مرتا ہے تو سر چیخ کی آواز آپ کو اسرائیل سے آتی ہے، امریکہ سے آتی ہے. تو ظاہری بات ہے عالم کفر ان کی پشت پناہی کر رہا ہے. آج بھی اگر کسی کو کوئی مسئلہ بنتا ہے سب سے پہلے وہ UK بھاگتا ہے، امریکہ چلا جاتا ہے، اس کے لیے ویزا بڑا ایزی ہو جاتا ہے، اسائلم مل جاتا ہے. تو یہ تو چیزیں ہیں بہت زیادہ. جی نہیں تو یہ برائب کرتے ہیں عام مسلمانوں کو کہ آپ آ جاؤ ہمیں کچھ پرووائڈ کریں گے، کوئی اس طرح کے فوائد؟ بات ہے وہ ہم بھی کرتے تھے. اچھا وہ تو واقعی مطلب ہمارے کیا ہوتا ہے؟ مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی پہلی بات تو ہم مسلمان ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ تم یہ بت ہے اس کو سجدہ کر لو. اچھا سر اٹریکشن کے وہ پیش کر کے اس کو کرتے ہیں نا، اٹریکٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ رسول کو پہ بلیو کرتے ہیں، یہ ایسے مولوی پاگل ہے ہمیں کافر کہتا ہے، نعوذ باللہ. تو ہاں یہ ہے کہ ہم کوآپریٹیو ہیں. سر اگر آپ ہماری طرف آتے ہیں تو نعوذ باللہ ہم آپ کو پروموٹ کریں گے، ویزے دیں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی کا نام سنا ہوگا. جی بالکل. انہوں نے ایک ججمنٹ پیش کی جب وہ جسٹس تھے. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے سروے کیا، نادرا کا ریکارڈ چیک کروایا. میں نے یہ میری بک ہے، اس کا نام ہے قادیانی اسلام اور وطن کے غدار. میں نے وہ جسٹس صاحب کی ججمنٹ اس میں بھی اس کا ذکر کیا. یہ بڑی میری فیمس بک ہے. سر وہ کہتے ہیں کہ 10,000 مسلمان جو تھے قادیانیوں کے بیعت فارم فل کر کے ویزے کے لیے، وہ ویزے لے کے کہا آپ روڈ کنٹریز میں جا چکے ہیں، جا رہے ہیں. سر 10,000 سے زائد. تو یہ مسلمان، یہ بات یہ ہے کہ یہ اٹیک کرتے ہیں لوگوں کو. کبھی ویزا دے دیا لڑکی کے نام پہ، پیسے کے نام پہ، نوکریوں کے نام پہ. کتنے میرے پاس ایسے اب بھی کیسز آتے ہیں کہ جی فلاں شخص قادیانی ہو گیا. میں ایک گاؤں میں گیا، دارا پور اس کا نام ہے. اچھا. یہ گوجرا کے پاس ایک گاؤں ہے. تو سر وہاں میں جا کے حیران رہ گیا فہد بھائی، 80% پیرنٹس نے، والدین نے اپنے بچے خود قادیانی کروا کے ابروڈ کنٹریز میں بھجوا دیے کہ جاؤ بیٹا برائٹ فیوچر ہے. نعوذ باللہ. یہ نہیں کہ اسلام کے سودے ہو رہے ہیں، ایمانوں کے سر سودے ہو رہے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے. ہر شخص پیسے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اب یہ نہیں اس کو دیکھا جا رہا کہ معاذ اللہ یہ پیسہ لے کے وہ نبی علیہ السلام سے تعلق توڑ رہا ہے، معاذ اللہ وہ ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کر رہا ہے، اس کو نہیں ہے پرواہ. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بس پیسہ آنا چاہیے. تو بہت سے مسلمانوں کا، میری پوری بک انشاءاللہ اس پہ آ رہی ہے کہ قادیانیوں کے طریقہ ہے واردات. یہ کس طریقے سے مسلمانوں کا ایمان برباد کرتے ہیں. خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں دھوکے سے، اور ساتھ یہ چیزیں بھی پیش. اب ایک بندہ کہتا ہے یار میں کلمہ تو وہی پڑھتا ہوں، نام بھی وہی رہے گا، نماز پہلے پڑھتا تھا بعد میں بھی پڑھوں گا، تو چلو سائن ہی کرنے ہیں نا قادیانی، کر دو.
تو ان غداروں میں کیا ظفر اللہ صاحب اور عبدالسلام صاحب کا بھی ذکر ہے؟ سر میں نے ان کا بتایا کتنے بڑے غدار. عبدالسلام نے تو پاکستان تو کے تھوڑی ایٹمی رازوں کو. غداری پہ ذرا روشنی تو ڈالیں, کیا غداری کی انہوں نے؟ سر یہ تو اگر آپ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب محسن پاکستان کا آپ وہ آرٹیکل پڑھیں, انہوں نے بارہا اپنے پروگرامز میں بھی یہ بات کی, کئی انٹرویوز دی اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی. بلکہ ایک وہ اس کے ساتھ بڑا ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ بڑا مشہور ان کا انٹرویو کا وہ بڑا چلا تھا, ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب. انہوں نے کہا جی ہم میں دو چیزیں ہیں کہ ایک تو ہمارے خاندان میں کوئی قادیانی نہیں ہے, دوسرا کوئی غدار نہیں ہے, وہ قادیانی نہیں ہے. تو وہ ان کے وہ کیوں خلاف تھے سر؟ انہوں نے دیکھا تھا, یہ باقاعدہ ان کی ریسرچ ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی نے پاکستان کے ایٹمی رازوں کو امریکہ کو سیل آؤٹ کیا تھا. یہ باقاعدہ سر میں نے اس بک کے اندر بہت سے پیجز پہ. وہ تو 45 سے اٹامک پاور ہے امریکہ, اسے کیا ضرورت تھی ہماری؟ سر وہ تو دیکھیں نا, وہ تو دشمن تو پاکستان کا شروع سے ہی ہے نا, وہ تو کسی بھی کے حوالے سے. اب اگر ایٹمی پروگرام ہے سر, وہ سارا کا سارا وہ یہ وہاں پہ جا کے اوپن کر رہا ہے, تو یہ تو چیزیں سب کھل گئی ہیں سر. یہ تو آپ یہ تو اس پہ تو بڑا اوپنلی سب کو یہ چیزیں کہ معاملات پتہ پڑ گئے ہیں, نیوز پیپرز میں آئے ہیں, بڑے بڑے اہل علم کے انٹرویوز آ چکے ہیں ود ریفرنسز, وہ ساری چیزیں پیش ہو چکی ہیں کہ یہ کیسے وہاں پہ گیا, اس کو کیسے دیکھا گیا, ادھر بھی دیکھا گیا. اور ظفر اللہ صاحب نے کیا کہا سر؟ اس نے تو پوری دنیا کے اندر, پوری دنیا میں جہاں جہاں آپ کو پتہ ہے وہ پاکستان کا وزیر خارجہ رہا, تو اس نے وہاں پہ وزارت خانوں کے اندر وہاں جو دیگر کنٹریز میں تھے وہاں پہ اس نے قادیانی بھرتی کی. صحیح. پاکستان سے دشمنی کی, وہ آج تک قادیانی وہاں پہ بیٹھے ہیں سر, ان سفارت خانوں کے اندر قادیانی بیٹھے, اس نے بھرتی کروائے تھے. پاکستان کو توڑنے کے لیے, تباہ کرنے کے لیے اس نے ہر ایڈی چوٹی کا زور لگایا تھا. سر مستقل ایک ٹاپک ہے, یہ میری بک کے اندر ڈیٹیل سے میں نے لکھا ہے. ٹھیک ہے سر. ون آئی گاٹ گریجویٹڈ نا, تو ہمارا ایک دوست تھا, اس نے کہا یار میں تو کینیڈا جا رہا ہوں, جاتے جاتے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. کیا کہتا؟ میں قادیانی ہوں. کہ اچھا, اتنے سال ہمیں پتہ نہیں چلا. کہتے ایک اور بات بتاؤں, ہماری کلاس میں فلانا بھی ہے قادیانی, ہم 2 قادیانی ہیں. اچھا, اب اس بندے نے تو مجھے اپنا بتا دیا. میں کہ ان دونوں کو آپس میں کیسے پتہ چلا؟ کوئی ان کا کوئی اشارہ کرایا, کچھ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی جس سے ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں کہ ہاں بھائی آئی بلانگ ٹو دا سیم کمیونٹی؟ سر ایک نا قادیانی کے بارے میں واقعہ بھی لکھا ہے کہ وہ نوکری کے لیے گیا, اس کو پتا تھا کہ فلاں بندہ آفیسر قادیانی ہے جس سے میرا انٹرویو لینا ہے. وہ وہاں پہ پہنچا, وہ انگوٹھی پہن گیا. ان کی خاص انگوٹھی, ان کی پہچان ہے, اس پہ اوپر کسی بھی سونے کی ہو, چاندی کی ہو, اس پہ لکھا ہوتا ہے قرآن پاک کی ایک آیت ہے, الیس اللہ بکافٍ عبدا. اس کا ترجمہ ہے کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے, مطلب کافی ہے. اچھا. تو وہ انگوٹھی پہ قرآن پاک کی آیت لکھ کے وہ وہاں پہ انٹرویو کے لیے چلا گیا. وہ سامنے بیٹھا تھا قادیانی آفیسر, اس نے یوں کر کے بار بار انگوٹھی کو نا اپنی اس کو ایسے کر کے وہ رنگ اس کو گھماتا رہا, اور اس نے دیکھ لیا کہ یہ اس پہ وہ آیت لکھی ہوئی ہے, تو کہا اس کی پہچان ہے. تو یہ ان کی بڑی خاص پہچان ہے. اس کے علاوہ یقینی بات ہے اس نے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کی ہوگی. اچھا دوسری بات ہے کہ جب کوئی بھی کسی بھی جو انسٹیٹیوٹ ہے, کوئی بھی ادارہ ہے, کالج ہے, یونیورسٹی ہے, تو وہاں پہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں ادارے میں ہمارے کتنے لوگ ہیں. ظاہری بات ان کو تو پتہ ہے نا, پنجاب یونیورسٹی کے اندر, اور وہاں پہ ان کا ایک ہیڈ ہوتا ہے. سر ہر یونیورسٹی کے اندر, ہر تعلیمی ادارے کے اندر قادیانیوں کا ایک ہیڈ ہوگا جو لیڈ کر رہا ہوگا. اسے یہ زعیم کہتے ہیں. یہ بڑی اندر کی بات کر رہا ہوں. یہ زعیم کہتے, اب یہ زعیم کے ذمے ہوتا ہے کہ یہاں پہ کتنے قادیانی ہیں, ان کا ڈیٹا اس کے پاس ہوتا ہے, سارا کچھ اس کے پاس ہوتا ہے. ان کا آپس میں لنک ہوتا ہے, ان کی آپس میں میٹنگز ہوتی ہیں کہ کیسے مسلمانوں کو ڈیٹریک کرنا ہے. مثلا میں سرگودا یونیورسٹی گیا سر, میں نے آپ کی دعاؤں سے پورے پاکستان کے بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں, یونیورسٹیز میں, بار ایسوسیشنز میں, ہائی کورٹس میں, CSS اکیڈمیز میں, سول سروس اکیڈمی, سینٹرل جیلوں میں, پولیس کے محکمہ جات میں میں نے الحمدللہ بڑے بڑے ختم نبوت کے پروگرامس کیے. تو میں سرگودا سر یونیورسٹی گیا, وہاں پہ اسٹوڈنٹس سے میں نے بات کی ود ریفرنسز, کئی چیزیں دکھائیں. آپ بلیو کریں فہد بھائی, اسٹوڈنٹس میرے پاس آ گئے, کہا کہ سر آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں. کہا یہاں یونیورسٹی میں ہوتا یہ ہے کہ قادیانی لڑکے لڑکیاں پورا مہینہ ورکنگ کرتے ہیں, مسلمان لڑکے لڑکیوں کو وہ اپنے بارے میں بڑا سب اچھا کر کے بتاتے ہیں, اور 1 مہینے بعد بہترین ان کی بس آتی ہے, وزٹ کے نام پہ, سیر و تفریح کے نام پہ لے جاتے ہیں چنام نگر, سابقہ ربوہ, وہاں دکھاتے ہیں دیکھیں یہ ہمارا طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ ہے, یہ ہمارا فضل عمر اسپتال ہے, یہ ہمارے دیگر ادارے ہیں, یہ ہمارا سر آفیسز ہیں, یہ لائبریری ہے, یہ ہمارا لنگر خانہ ہے, دارالضیافت کے نام پہ یہ سب کچھ ہے. تو ہم تو بڑے اچھے ہیں, لو فار آل ہیٹڈ فار نن. سر انہوں نے کہا کہ کتنے اسٹوڈنٹس ایسے تھے کہ جو وزٹ کرنے کے بعد, وہ لنک رکھنے کے بعد وہ قادیانی ہو گئے, ان کا ایمان خراب ہو گیا. آپ نے یہ بھی ایک بات کی تھی کہ سر ہم ان کا بائی کاٹ کیوں کرتے ہیں, نفرت کیوں کرتے ہیں. میرے بھائی اگر میں سانپ سے دوستی کروں گا تو یقینی بات ایک دن ڈنگ کھاؤں گا. کہتے ہیں کہ سر اپنا بھیڑیے کے منہ میں ڈال, کیا تو سمجھتا ہے لے گا واپس نکال.
سر میں بچھو سے دوستی کروں، اب اس کو میں نے دریا عبور کروانا ہے، چاہے کچھوا ہے، وہ سنا ہوگا واقعہ، وہ اس نے پھر ڈنگ مارنا، اس کی فطرت میں ڈنگ ہے سر. کچھوے نے جس نے اس بچھو کے ساتھ بھلائی کی تھی وہ پھر بھی اس کو ڈنگ مار رہے ہیں، اس کی فطرت میں سر ان کی ڈنگ مارنا ہے، تو یہ مارتے ہیں. اس لیے یہ قادیانی کبھی بھی اہل اسلام کے مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. علامہ اقبال کو پڑھے نا سر، اقبال نے پنڈت نہرو کو خط لکھا تھا، بڑا مشہور آپ کا وہ خط. اس میں لکھا، انہوں نے کہا کہ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ قادیانی اسلام کے بھی یعنی کہ غدار ہیں، وطن کے اس دور میں ہندوستان تھا، ہندوستان کے بھی غدار ہیں، آج کا پاکستان ہے وہ. تو جب اقبال جیسا زیرک بندہ ان کی، بلکہ اقبال نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا یہ قادیانیت یہودیت کا چرب ہے، تو سر وہ تو ان کو بڑا ڈیپلی، میری بک کے اندر پورا چیپٹر ہے علامہ اقبال نے ان کے بارے میں کیا کیا کہا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ رسول کا خیر خواہ نہیں ہے، کبھی بھی مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. صرف بائیکاٹ اس لیے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی اپنا ایمان بچاؤ. دیکھیں میرے پاس کتنے کیسز آئے ہیں سر، پہلی سیڑھی تعلقات ہیں. اگر آپ کا کوئی دوست ہی نہیں ہے قادیانی، آپ سے کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے، تو سر آپ پہ کیسے اٹیک کرے گا؟ سر وہ ریلیشن رکھے گا، آپ کا آنا جانا ہوگا تو ریئیکٹ ہوگا. میں آپ کو سر اس کی مثال دوں. ہمارے دوست ہیں، ان کا نام ہے سید عمران علی شاہ صاحب، یو ای ٹی ہے نا ہماری یونیورسٹی آف انجینئرنگ، وہاں پہ وہ سولر انرجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں. انہوں نے سر، میرے دوست ہیں، اپنے گھر میں پروگرام رکھا، کہا جی میں پروگرام ارینج کر رہا ہوں، آپ تشریف لائیں، وہاں لیکچر دیں. وہ یونیورسٹی کے ڈین، دیگر پروفیسرز، اپنے جو ان کے جو انتہائی اہم لوگ ہیں ان کو بلاؤں گا، سلیبریٹیز کو وہاں پہ میں. تو سب میں آگے وہاں پہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، میں چلا گیا سر، میں نے 1 گھنٹے کا لیکچر دیا. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے چند بکس پیش کی، میں نے چند ریفرنسز دکھائے. فہد بھائی یقین کریں، سامنے بندہ بیٹھا تھا، وہ بار بار نا، اب خطاب میں کر رہا ہوں، پسینہ اس کو آیا ہوا ہے، تو بار بار وہ پک لے رہا ہے، کبھی یوں کر کے بیٹھ رہا ہے. میں نے کہا مجھے لگ گیا کوئی معاملہ ہے. افطاری کی، نماز پڑھی، کھانا. میں نے کہا جی سر آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں. سر انہوں نے مجھے بولا، میں کرنل ہوں، نام نہیں میں لوں گا چلیں، کہ میں کرنل ہوں. کہا کہ میں جس سوسائٹی میں آیا تو میرے جو ساتھ والا گھر تھا قادیانیوں کا تھا، بچوں کا، ہم پیچھے سے دیہات کے ہیں، بچوں کا آنا جانا ہوا، ملنسار ہیں، پھر بڑوں کا، عورتوں کا. تو کہتے ہیں جب بھی ان کے گھر جاتے، وہ ان کی دیواروں پہ اللہ رسول کا نام لکھا ہوتا، وہ بات بات پہ ماشاء اللہ کہتے، جزاک اللہ، سبحان اللہ کہتے، جزاک اللہ کہتے. تو کئی بار آدھی رات کو ان کے گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آتی. تو کہتا ہے سر ہم نے پوری فیملی نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار یہ تو اتنے اچھے ہیں، یہ تو اللہ رسول کو مانتے ہیں. مولوی کہتا ہے قادیانی کافر ہے، تو یہ تو نہیں ہے. تو میں نعوذ باللہ ہم ان کو مسلمان سمجھنا شروع ہو گئے تھے. سر آپ آئے، آپ نے ان کا ریئل فیس ہمارے سامنے پیش کیا. میں توبہ کرتا ہوں، میں آج کے بعد ان سے بائیکاٹ بھی کروں گا. تو دوستی کا نتیجہ کیا نکلا؟ فرینڈ شپ کا. انہوں نے ڈنگ مارا، آپ کا ایمان نکال لیا آپ کے سینے سے. جو ان کو مسلمان کہے وہ خود مسلمان نہیں رہتا سر. یہ ختم نبوت کے عقیدے کا مسئلہ ہے. اللہ نے قرآن میں 100 سے زیادہ مرتبہ اپنے نبی کی ختم نبوت کے عقیدے کو بیان فرمایا. نبی علیہ السلام نے 210 احادیث میں ختم نبوت کے عقیدے کو بیان فرمایا. امت کا اس پہ اجماع. ٹھیک ہے، جنگ یمامہ لڑی گئی تھی مسلمہ کذاب کے خلاف، یار غار نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑی، سیدنا صدیق اکبر نے لڑی. تو سر ختم نبوت پہ جو اٹیک ہے یہ در حقیقت سارے اسلام پہ اٹیک ہے. تو سر ایسے لوگوں کے ساتھ ملنے کا رزلٹ یہ نکلتا ہے، پہلی سیڑھی ایمان ضائع ہونے کی ملاقات ہے سر، میٹنگ ہے، دوستی ہے. تو وہ آپ نہ کریں. ہم اس لیے روکتے ہیں کہ بھائی آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے. ہاں ان کو پریچنگ کے لیے، وہ بھی عام عالم نہیں، وہ جو اسپیشلسٹ ہے، ہارٹ کا پیشنٹ ہے نا، وہ اس کو اسپیشلسٹ ہی دیکھے گا نا، اس کو ای این ٹی والا تو نہیں دیکھے گا سر. تو سر وہ جو اسپیشلسٹ ہے وہ اس کو دیکھے، وہ بات کرے. دعوت کا دروازہ ہم کھلا رکھتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے، آپ نے بھی بات کی، اللہ کے کرم سے ہزاروں قادیانیوں نے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. میری اپنی فیملی میں میرے والدین، میرے بھائی بہن، وہ سب مسلمان ہوئے. تو سر پریچنگ کی تو ہوئے نا. تو پریچنگ والا سر دروازہ ہم بند نہیں کرتے، لیکن وہ کرے گا جو خود ایکسپرٹ ہے، عام بندہ نہیں کرے گا. ان کا کلیم مجھے تھوڑا مزید سمجھائیے. لفظ خاتم کی اگر چلیں فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لیتے ہیں کہ اسٹیمپ ہی مطلب ہے کہ مہر ہے، تو کیسے اب نبی پاک کی اگر کوئی منصب نبوت کا دعویٰ کرے اس پہ نبی پاک اسٹیمپ لگائیں گے کیسے؟ دوسرے لفظوں میں مرزا قادیانی پہ اسٹیمپ کیسے لگائی ہوئی ہے نبی نے ان کے بکو؟ دیکھ رہے ہیں نعوذ باللہ قادیانی کہتے ہیں. دیکھیں ختم نبوت کا مطلب نبی علیہ السلام یعنی کہ مہر بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. خاتم کا مطلب ہے کہ مہر بھی ہے، لیکن سر مہر لگتی ہے لاسٹ پہ، جب چیز بند کر دیا آپ نے، لکھ دی آپ نے، انویلپ میں ڈال دی، اس پہ آپ نے اسٹیمپ لگا دی، ٹکٹیں لگ گئی سر، لاسٹ پہ اسٹیمپ لگے گی نا، اس کا مطلب بھی لاسٹ ہی ہے. اچھا قادیانی کہتے ہیں نعوذ باللہ، وہ اس کا مطلب سنیں کیا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ختم نبوت پہ بلیو کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں خاتم کا مطلب مہر ہے،
اور نبی علیہ السلام کی مہر لگے گی تو نعوذ باللہ اور نبی پیدا ہوں گے. سر پوری امت میں سے آج تک کسی نے نعوذ باللہ خاتم النبیین کا یہ مطلب نہیں لیا. ہاں تو وہ اسٹیمپ ان کے بغل لگ کیسے رہی ہے یہ تو مجھے وہی نا, وہ تو ان سے ہی بندہ پوچھے نا, وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی جو مہر ہے وہ تو باہر ہے نا, تو مہر لگتی رہے گی نبی علیہ السلام کی, تو نبی آتے رہیں گے معاذ اللہ نعوذ باللہ. تو یہ انہوں نے ختم نبوت کا نام لے کے در حقیقت ختم نبوت پہ اٹیک کیا. میں آپ کو یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ ایک قادیانی سے میری ملاقات ہوئی اسی دعوت کے اینگل سے. میں نے اس کے سامنے دلائل پیش کیے تو کہتا ہے دیکھیں جی یہ خاتم کا مطلب مہر ہے, تو نبی علیہ السلام کی مہر لگے گی تو نبی پیدا ہوں گے, ٹھیک ہے, خاتم النبیین کا یہ مطلب ہے. میں نے کہا یہ مطلب کسی امت میں سے کسی نے نہیں لیا. اگر ایک لمحے کے لیے خاتم النبیین کا مطلب یہ لیں کہ نبی علیہ السلام کی مہر لگے گی نبی آئیں گے, تو میں نے کہا یہ میرے پاس کتاب ہے روحانی خزائن والیوم نمبر 15, لکھنے والا مرزا قادیانی, کتاب کا نام ہے تریاق القلوب. یہ روحانی خزائن کے اندر یہ کتاب ہے, اس کا نام ہے تریاق القلوب. اس میں اس نے مردے نے اپنی پیدائش کا واقعہ لکھا کہ میں پیدا کیسے ہوا. کہتا ہے میں اکیلا پیدا نہیں ہوا, میرے ساتھ میری بہن پیدا ہوئی, اس کا نام تھا جنت. اس کی ٹانگوں میں جی وہ سر مطلب وہ یعنی کہ انتہا کی اس نے وہاں پہ بھی غلاظت کی. خیر آگے چلیں. کہتا ہے کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا تو کہتا ہے پہلے میری سسٹر نکلی, کہتا ہے پہلے میں نکلا پھر میری بہن نکلی, تو میری بہن کے بعد میرے پہلے میری بہن نکلی پھر میں نکلا. تو کہتا ہے میرے بعد میرے والدین کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی. آگے سر کہتا ہے فہد بھائی, کہتا ہے پس میں اپنے والدین کے ہاں خاتم الاولاد ٹھہرا. کیا بات, ٹھیک ہو گیا, اپنی خنجر سے مر رہا. تو میں نے کہا مجھے بتاؤ اگر نعوذ باللہ خاتم النبیین کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ نبی علیہ السلام کی مہر لگے گی تو نبی پیدا ہوں گے, تو میں نے کہا پھر یہاں پہ بھی یہی مطلب کرنا پڑے گا تریاق القلوب کے اندر بھی کہ مرزا مہر لگائے گا اپنی ماں پہ تو اس کی ماں بچے پیدا کرے گی. صحیح ہے سر. اس کے بعد جواب ہی نہیں, بھاگ گیا. تو یہ سارا ان کا ڈرامہ ہے, سارا ان کا دجل و فریب ہے, پوری امت سے خلاف ہی. سر یہ بندہ امپورٹنٹ تھا سر ہے نا, تو یہ بچے کیویں ہوئے سر. یہ میرا قادیانیوں کو پوری دنیا کے, چلے آپ کے پروگرام کے ذریعے سے بھی میں عرض کروں سر, 2 کروڑ کا چیلنج ہے. 2 کروڑ کا چیلنج ہے. 1 لاکھ میرا بھی اوپر ڈالا. چلیں 2 کروڑ 1 لاکھ. اچھا یہ پہلے میرا 1 لاکھ کا چیلنج تھا. ہمارے حکیم صاحب ہیں عبدالرشید انصاری صاحب قصور کے, وہ نے کہا یار 1 کروڑ تھوڑا مہنگائی ہو گئی, 2 کروڑ کر دیں. 2 کروڑ کا, تو چلیں میں 2 کروڑ 1 لاکھ بولا, لاکھ میں بھی دوں گا. چلیں آپ کا بھی ہو گیا سر. اس پہ میں نے چیلنج کیا ہے فہد بھائی, میں نے کہا دنیا کا کوئی قادیانی مرزا قادیانی کی نام نہاد اولاد کو جو نصرت جہاں بیگم سے تھی حلالی ثابت کر دے سر. 2 کروڑ پہ اب آپ کا 1 لاکھ. پہلی بیوی ہے نصرت جہاں بیگم, دوسری بیوی ہے. پہلی تھی فضل کی ماں, اس کو قادیانی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے پھجے کی ماں کے طور پہ, یہ لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے فضل کی ماں. تو یہ اس کو اس نے ڈیورس بھی طلاق بھی دے دی تھی کہ اس نے مرزے کو نہیں ماننا, اس کے بیٹے نے نہیں ماننا فضل احمد نے. اس نے بڑے ظلم کیے تھے اس فیملی کے ساتھ بھی. تو خیر یہ اب جو نصرت جہاں بیگم سے تھی سر, میں نے باقاعدہ یہ روحانی خزائن والیوم نمبر 15 پیج نمبر 203 جس کا جی چاہے سر کھول کے دیکھ لے. اس میں اس نے لکھا کہ جب میں نے شادی کی تھی تو میری حالت مردمی کالعدم تھی, مطلب میں شادی کے قابل ہی نہیں. اب فقہ کا شریعت کا مسئلہ ہے, ایک بندہ شادی کے قابل نہیں تو کرتا ہے تو سر اس کا شادی کرنا حرام ہے. عورت کی زندگی برباد کر رہا ہے نا, وہ اس کو گناہ کی طرف لے کے آئے گا. حرام ہے شادی کرنا, کوئی شادی کے قابل نہیں ہے, شریعت کا مسئلہ ہے سر. اب ہم اس سے پوچھتے ہیں جب یہ شادی کے قابل نہیں تھا, شادی کر لی, وہ آپ کے والا سوال بچے کتوں آئے. یقین جانے کہ مرضی سے میں نے پوچھا, کہتا ہے مرزا صاحب دا موز ہے. استغفر اللہ. میں نے کہا دا موز نہیں, نصرت جہاں بیگم دا موز ہے. تو سر اس کا جواب پھر نور الدین نے دیا, ریفرنس کے طور پہ بات کر رہا ہوں, میرے پاس انبار ہے ریفرنس اس کا. ایک سر ریفرنس سن لیں, اس کا نام ہے, بک کا نام ہے مرقات الیقین فی حیات نور الدین. اچھا, ان کا جو پہلا نام نہاد جس کو یہ خلیفہ کہتے ہیں حکیم نور الدین, اس کی زندگی کے ٹاپک پہ سر یہ بک لکھی گئی. اس کا پیج نمبر 7 کھول کے دیکھ لیں, ربوا کی سٹیمپ لگی ہوگی, میرے پاس ہے, دکھا سکتا ہوں سر. اس میں حکیم نور الدین نے کے ریفرنس سے لکھا, وہ کہتا ہے کہ مرزا صاحب کی بیوی نصرت جہاں بیگم میرے بارے میں کہتی تھی کہ حضور میں تو آپ کی لونڈی ہوں. بیوی ہے مرزا قادیانی کی اور اس کی لونڈی ہے, اور بقول قادیانیوں کے ام المومنین معاذ اللہ قادیانیوں کی ماں ہے. تو یہ اپنی ماں کے بارے میں کہہ رہے لونڈی ہے میری. وہ مجھے کہتی تھی کہ بیوی دے مرزے دی یا لونڈی تیری ہیں. سر آپ یقین جانیں یہ ایک علاقہ ہے گجرا والے کا ترگڑی, تو وہاں ایک قادیانی تھا, چودھری تھا, اساد دیگر اس کے 12-13 قادیانی اہل علاقہ, ریکارڈنگ بھی اس کی موجود ہے. تو وہاں پہ گفتگو ہوئی, میں نے اس کو اسلام کی پریچنگ دی, دعوت کے لیے گیا تھا. تو میں نے اسے یہی بات کی, چودھری تھا بالکل, مطلب
میں نے پنجاب میں نے کہا دس چودھری صاحب بیوی تیری ہوئے تو کہے میں لونڈیاں پنڈ دے نائی دی, میں کہا برداشت کرے گا, کہنا گولی مار داں گا. بلیو کریں. میں نے کہا مزہ آیا چودھری. میں نے کہا لیکن مجھے بتا یہ مرزا قادیانی کی جو بیوی ہے وہ نعوذ باللہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں بیوی تو مردے کی ہوں, لونڈی حکیم نور الدین کی ہوں. تو میں نے کہا نور الدین سے سارے بچے پیدا ہوئے. تو میں نے کہا تیری عقل کدھر گئی؟ وہ جس کو اپنا بڑا مان رہا ہے نبی رسول معاذ اللہ کہہ رہا ہے, وہ اس کی تو اولاد ہی ساری حرامی ہے. تو میں نے کہا یہ میرا چیلنج ہے 2 کروڑ کا, یقین جانے. کہتا جی مجھے سمجھ آ گئی, کلمہ پڑھاؤ. کیا بات سر, پوری فیملی ساری مسلمان ہوگی. تو بات ہے یہ ہم انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے سے مجھے بڑی امید ہے, یہ بڑا مبارک سر پروگرام ہے, بہت لوگ انشاءاللہ مسلمان ہوں گے اس پروگرام کے ذریعے. مجھے میرے کچھ پوڈ کاسٹ فیلو دوست ہیں, وہ بھی پوڈ کاسٹ میں مجھے کہا فہد اس ٹاپک پہ مت کرو پوڈ کاسٹ, ایک دو متین صاحب کے ساتھ کر لی نا. پر مجھے متین صاحب کی بات یاد آتی ہے کہ جو ختم نبوت کا کام کرتے ہیں اس کی پشت پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے, تاجدار گولڈ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے. سر انشاءاللہ دیکھیں بات یہ کہ نبی علیہ السلام اور اشفاعت فرمائیں گے, ہمارا ایمان ہے تو بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ. نبی علیہ السلام راضی ہو جائیں گے, ان کی عزت کا مسئلہ بھائی انشاءاللہ. سر ان کے حساب سے تو نبوت ختم نہیں ہوئی, ابھی بھی چل رہی ہے. 100-150 سال تو ہو گیا, تو ٹیچی ویلا بیٹھا ہے, دوبارہ نہیں کسی کے پاس گیا. وہ یہ سارا ان کا ڈرامہ ہے سر. مرزے نے اپنی کتابوں میں لکھا, یہ میرے پاس اس کی کتاب ہے روحانی خزائن جلد نمبر 19, اس میں لکھا ہے کہ خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں, سب نوروں میں سے آخری نور. اچھا. تو قادیانی کہتے ہیں جی نعوذ باللہ پہلے نبوت جاری تھی, جب مرزا آیا جیسے ہی آیا پھر بند ہوگی. اچھا, یہ بھی ان کا ڈرامہ ہے, یہ نعوذ باللہ. حالانکہ میں نے اس سے یہ جو ان کا موجودہ خلیفہ اس سے سنا ہوا کہ ابھی بھی بھیج سکتا ہے. نہیں میں آپ کو دکھا دوں, یہ دیکھیں میرے روحانی خزائن جلد نمبر 19, اس کے اندر اس نے خود لکھا, صاف لکھا کہ میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں اور اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں. تو کہتے اس نے پھر یہ بھی کہا, اس کی ایک کتاب کے اندر اس نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ اس کا پیج نمبر ہے 61, روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 61 اس میں سے یہ بات لکھی ہے کہ سب نوروں میں سے آخری نور, سب راہوں میں سے آخری راہ. اور اس نے یہ بھی سر کہا کہ جو نبی علیہ السلام کے بارے میں حدیث ہے نا, آپ نے فرمایا کہ میری اور انبیاء علیہ السلام کی مثال ہے جیسے کسی نے محل تیار کیا, بڑا خوبصورت بڑا سین و جمیل محل ہے, لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں, لیکن ایک اینٹ کی جگہ اس میں خالی ہے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے وہ اس اینٹ کی جگہ کو فل کر دیا, یعنی کہ محل نبوت میرے آنے سے مکمل ہو گیا. تو یہ ختم نبوت کا اعلان کیا. اس نے معاذ اللہ کہا اپنی کتاب روحانی خزائن کے اندر کہ نعوذ باللہ اللہ نے میرے ذریعے سے وہ محل نبوت مکمل کر دیا معاذ اللہ. اور یہ میرے پاس کتاب ہے روحانی خزائن جلد نمبر 18, لکھنے والا مرزا قادیانی. اس کے اندر کتاب کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ. اس میں بھی معاذ اللہ نعوذ باللہ فہد بھائی اس نے یہ بات کہی ہے, کہتا ہے کہ نعوذ باللہ خاتم الانبیاء, اللہ نے مجھے بنا کے بھیجا کہ میں نبی خاتم میں ہوں, میرے آنے سے نبوت مکمل ہو گئی نعوذ باللہ. تو اس بھائی جان بات یہ ہے کہ یہ استغفر اللہ یہ کہتے ہیں کہ نبوت جاری تھی, استغفر اللہ, 14 سال میں کوئی نبی نہیں آیا. اب دیکھیں کہ لاجک دیکھیں ان کا ڈرامہ. تو ہاں مرزا آ گیا نعوذ باللہ, تو جیسے ہی مرزا آیا نبوت پھر بند ہوگی. کیا بات, مطلب حد نہیں ہوتی. جی سر میں چاہتا ہوں آپ نا فائنلی ماجی والا واقعہ تو ہمیں سنائیں. ماجی والا جب وہ فوت ہوئی, جنازے کا جو واقعہ ان کا جو تھا. جی اللہ کا بس کرم ہے. میری والدہ الحمدللہ, مجھے کسک تھی جب میں مسلمان ہوا کہ میں نے ان کو اسلام کی پریچنگ کرنی. میں نے اپنی والدہ کے سامنے بہت سی باتیں پیش کی, اللہ کا کرم ہوا وہ مسلمان ہوئیں. تو جب مسلمان ہوئیں تو وہ بیڈ پہ تھیں, مطلب وہ زیر علاج تھیں, ان کا کچھ معاملات چل رہے تھے, کچھ گردوں کی کچھ پرابلمس تھی, کڈنی کی. تو یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا میں مسلمان ہوں, میرا اگر مجھے کچھ ہو جائے تو صرف مسلمان جسٹ میرا جنازہ پڑھیں اور مجھے مسلمانوں کے ہاں ہی قبرستان میں دفن کیا جائے. صحیح ہے. تو انہوں نے الحمدللہ یہ بات, میری سسٹر تھی بڑی, اس کے سامنے یہ بات کہی, وہ بھی اس بات کی گواہ ہے. اچھا. ہم ہاسپٹل میں تھے تب انہوں نے یہ بات بولی, تو الحمدللہ ان کو باقاعدہ کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا. جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو جب جیسے ہی ان کی ڈیڈ باڈی گھر آئی تو برادری میں کوحرام مچ گیا. میرے والد صاحب تب تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے قادیانیوں کے ہاں قبر کی کھدائی کا آرڈر دے دیا. مطلب وہاں پہ یہ جو ان کا ہے نا جی قبرستان ہے قادیانیوں کا نا, یہاں پہ مناوا کے قریب ہانڈو گاؤں ہے وہاں پہ. اچھا. تو وہ ہو گیا قادیانی, جو ان کا پادری تھا جس کو یہ مربی کہتے ہیں وہ آ گیا, دیگر سارے قادیانی کٹھے ہو گئے. تو میں نے کہا جی میری والدہ مسلمان تھیں اور یہ ان کی خواہش تھی, ان کی یہ وصیت تھی کہ جب میں مروں مجھے مسلمانوں کے ہاں دفن کیا جائے, کوئی قادیانی میرا جنازہ نہ پڑھے. شریعت کا مسئلہ ہے کہ کوئی قادیانی کسی مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا, نہ مسلمان کسی قادیانی کے جنازے میں جا سکتا ہے, جائے گا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. ٹھیک ہے. تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ جی ادب اپنی جگہ ہے,
لیکن میری والدہ کا جنازہ نہیں آپ پڑھ سکتے، نہ کوئی قادیانی پڑھ سکتا ہے. تو اب میرے ایک بھائی تھا عمران محمود، وہ مسلمان تھے، باقی میرے 3 بھائی وہ کافر تھے، قادیانی تھے. میرے والد صاحب بھی قادیانی تھے. تو ان کو ہم نے پھر وہاں پہ اناؤنسمنٹ کی، وہ انہوں نے اپنے لوگ بلا لیے، کافی پھڈا ہونے سے بچ گیا. بڑے قادیانی آ گئے، پوری گلی ان سے بھر گئی. تو پھر ہم نے بھی اناؤنسمنٹ کروائے مساجد کے اندر اہل اسلام میں. انہوں نے کہا یار ایک مسلمان بہن ہے ہماری، آخری سفر ہے، تو اس کو مردئی لے جائیں گے اپنے یہاں، ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم سے ایک عورت، ہم سے ہماری بہن چھین کے لے گئے، قادیانی لے گئے. کیا بات. تو مسلمانوں نے ایک جذبہ پیدا ہوا. لوگ یہ چناب نگر کا ہی واقعہ ہے؟ یہ لاہور کا واقعہ. اچھا لاہور کا. میری پیدائش لاہور کی ہے. اچھا. میرے جی ہے. چناب نگر تو ویسے ہمارے عزیز و کرام ہے. اچھا اچھا اچھا. تو الحمدللہ پھر ساری مسلمان سارے آ گئے، بڑا جوش و خروش تھا. آخر کار یہ کہہ لیں کہ ہم نے قادیانیوں سے میری والدہ کے جنازے کو چھینا. صحیح. تو وہیں پہ الحمدللہ پھر ہم نے مسلمان، ہمارے مولانا غلام حسین کلیالوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے جنازہ پڑھایا، سارے اہل اسلام نے جنازہ پڑھا. تو اس کے بعد کئی بار میری والدہ میرے خواب میں تشریف لائیں، ماشاء اور انہوں نے مجھے بار بار یہی فرمایا کہ بیٹا یہ ختم نبوت کا کام نہیں چھوڑنا، اللہ کے ہاں یہ بڑا مقبول کام ہے، بڑا اعلیٰ کام ہے، تم بالکل صحیح ٹریک پہ چل رہے ہو. اور تب مجھے، جب میرے والد صاحب مسلمان نہیں ہوئے تھے، تب بھی آگے خط کہتی تھی خوابوں میں کہ بیٹا اپنے والد صاحب کو بھی مسلمان کرو، ان کو بھی اسلام کی پریچنگ کرو. الحمدللہ پھر میں نے کی. تو اللہ کا کرم. فیملی کو جنازہ پڑھنے دیا آپ نے؟ نہیں، پھر میرے والد صاحب نے بھی نہیں پڑھا، میرے بھائی بھی نکل گئے تھے جب یہ اناؤنسمنٹ کی ہوا تھا نا جنازے پہ. صحیح ہے کہ شریعت کا مسئلہ کوئی قدر نہیں پڑھ سکتا جنازہ، اس عورت کی ان کی وصیت بھی تھی. تو پھر وہ نکل گئے، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ان کی وصیت ہے. تو یہ ہے کہ الحمدللہ پھر میرے بھائی، میری بہنیں، میرے والد صاحب سب مسلمان ہو گئے الحمدللہ. کیا بات ہے. تو سب سے ٹف کون تھا؟ والد صاحب ہی ہوں گے سب سے؟ وہ ظاہری بات ہے جی، وہ آپ کو پتہ سمجھ سکتے ہیں آپ. اینڈ پہ ہوئے اینڈ پہ الحمدللہ جی. اچھا اچھا. میں نے جب ان کی وہ مرزا غدنی قذاب کی گستاخیاں جو اس نے ناؤز باللہ امام علی مقام کے بارے میں، سیدنا امام حسین کے بارے میں ناؤز باللہ کی، وہ دکھائیں، بہت کچھ دکھایا، تو اللہ کا کرم ہوا، انہوں نے بھی پھر اسلام قبول کیا. زبردست سر جی، بہت مزہ آیا سر آپ سے بات چیت کر کے. کوئی سر جو ہمارے بچے ہیں نا، جو ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی سر ایڈوائز آپ اگر کریں؟ اوور ٹو یو. سر ایسے ہے نا کہ دیکھیں، میں نے ابھی آپ سے عرض کی کہ قادیانی جو ہیں، جب میں خود قادیانی تھا، ہم اس پہ کام کرتے تھے، تو یہ ہے کہ ان کا بچہ اس پہ اس غلیظ مقصد کے لیے کام کر رہا ہے، تو وہ اپنے جھوٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا پہرا دیں، ناموس کا، ختم نبوت کی چوکیداری کریں. علماء کہتے ہیں کہ یہ ایسا عظیم کام ہے کہ لاکھوں سال کی عبادات سے بڑھ کے ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے پہرے کے لیے، ختم نبوت کے پہرے کے لیے ایک قدم اٹھانا. اور علماء کہتے ہیں یہ کام ایسا ہے کہ جس کی ڈیوٹی، کرنے والے کی ڈیوٹی گنبد خضرا سے لگتی ہے. تو پیارے آقا جس سے راضی ہوتے ہیں اس سے ہی اللہ تعالیٰ یہ کام لیتا ہے. تو ہم نے انشاءاللہ بینگ مسلم، دیکھیں ہم نے، ہمارے پاس اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ فرمایا کہ اے عائشہ جس کا حساب ہو گیا مارا گیا. کوئی شخص سر اللہ کو حساب نہیں دے سکتا. تو بات یہ ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کی شفاعت ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں گے، جو ان کی عزت کے لیے کام کرے گا، ان کی ناموس کے لیے کرے گا، تو انشاءاللہ سر یہ کام ہی انشاءاللہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. تو میں نے اس کام میں بڑی بڑی خیریں دیکھی ہیں. جب میں مسلمان ہوا تھا تو انہوں نے، میں نے بتایا کہ مارا پیٹا، ریئیکشن کیا، تو اللہ کے کرم سے میں نے مٹی کو ہاتھ لگایا، سونا بن گئی. کیا بات. اللہ نے فتوحات کے گیٹ کھول دیے. تو پوری دنیا میں الحمدللہ لوگ پھر میری باتیں سن کے مسلمان ہوئے، کتابیں لکھیں. تو اس کام میں برکت ہی برکت ہے. آپ زندگی کے باقی کام کریں، لیکن ساتھ آپ ختم نبوت کا پہرا دیں. سوشل میڈیا پہ کام کریں، وہاں بے قادری کام کر رہے ہیں، ان کے لڑکے لڑکیاں کام کر رہے ہیں. اور سر یقین جانے 12 گھنٹے بعد بھائی 16 20 گھنٹے وہ اینڈرائڈ لے کے لوگوں کا ایمان برباد کر رہے ہیں، فیس بک پہ، واٹس ایپ کے گروپس پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ. تو ہم بھی تو انشاءاللہ ان کا پھر توڑ کریں، اس کام کو سیکھیں، لرن کریں، اس ٹاپک پہ پروگرام سنیں، کتابیں پڑھیں. یہ میری کتابیں ہیں، یہ پڑھیں. دیگر انشاءاللہ جو اس پہ ٹاپک پہ بڑی بڑی اہم بکس لکھی گئی ان کو اسٹڈی کریں. کہاں سے مل سکتی ہیں یہ؟ مطلب یہ لاہور سے مل جائیں گی. اس پہ نمبر بھی موجود ہیں یہ میری کتابوں پہ. ٹھیک ہوگا، چلیں یہ بھی انشاءاللہ آپ ان کو لے کے بھی پڑھیں. تو انشاءاللہ جب یہ آپ کام کریں گے، آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اس کام کے صدقے سے ہماری بڑی مشکلات دور کرے گا، ٹینشنیں، بیماریاں دور کرے گا. اور انشاءاللہ اس جہاں میں بھی بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اگلے جہانوں میں بھی اللہ ہمیں کامیاب کرے گا انشاءاللہ. تھینک یو. صحیح، بہت شکریہ. آڈینس
میری میں ان کو بس یہی کہوں گا کہ میری بھائی بس یہی کوشش تھی انگوٹھا کٹا کے میں بھی شہیدوں میں شاید شامل ہو جاؤں کسی طریقے. تو میرے اختیار میں کوئی اتنا اچھا بول نہیں سکتا. میرے پاس یہی ایک طور طریقہ ہے پوڈ کاسٹ کا کہ ایسے صاحب علم لوگوں کو میں بلاؤں اور ان سے ہم سچ جاننے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, نیچے کمنٹس میں آ کے گالیاں دینے کے بجائے ایک دفعہ جو برق بھائی نے جو ریفرنسز بتایا نا ان کو ایک دفعہ جا کے کھول لیجیے, کیا پتہ آپ کی طرف ہدایت کا دروازہ کھل جائے. دیٹس اٹ, ڈو ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. برق بھائی بہت شکریہ سر. تھینک یو.